बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि सच टीवी की जानिब से पूरे अशरे कायद मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत के साथ, खूबसूरत पैनल के साथ डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक क्या है ये हम आगाह करेंगे सर। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। कायद आज़म के हवाले से पूरे 10 रोज़ा यौम बिल्कुल यानी अशरा बिल्कुल। जिसे कहा जाता है वो हम मना रहे हैं पासबान मिल्लत के उन्वान से। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है आज चौथा प्रोग्राम है हमारा। एग्जैक्टली। कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से जब हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं तो ख़ुद इंसान वाकई दंग रह जाता है बिल्कुल कि एक ऐसी शख्सियत जो एक शख्स है लेकिन वो कितने महाज़ों पर लड़ ट्रू। रहा है और अमली तौर पर वो कितना एक्टिव है ये तो है ही, लेकिन इल्मी हवाले से बिल्कुल और जहानत के हवाले से, और ये इल्म और जहानत के पीछे जहाँ दिमाग होता है वहाँ मुशाहिदा और मुताला, ये दो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। तो किस कदर एक मैं तो ये कहूँगा कि हमागीर और आफाकी शख्सियत थे। एग्जैक्टली। आज का मौजू जो हमने कायद आज़म के हवाले से चुना वो कायद आज़म की पूरी दुनिया के मज़लूम लोगों की जो हिमायत थी। पाकिस्तान आपने इस्लाम के नाम पर बनाया बिल्कुल कायद आज़म ने, और इस्लाम के बारे में अगर ये कहा जाए कि इस्लाम की तालीमात की रूह बयान की जाए तो अल्लाह की इताअत, और फिर अगर दूसरी बात कोई आएगी कि दुनिया में जितने बसने वाले इंसान हैं उनके हुकूक की हिफाजत और जुल्म के ख़िलाफ़ इस्लाम इस कदर सख्त मौक़िफ़ रखता है कि मुझे बाज़ औक़ात तो लगता है कि इस्लाम की मंशा ही इस दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करना है। ख़ुद कुरान करीम में भी ये कहा गया कि हमने नबियों को इसलिए भेजा ताकि वो मुआशरे में इंसाफ की हुकूमत कायम कर सकें। बिल्कुल तो ज़ाहिर है कायद आज़म इस्लाम का बेहतरीन फ़हम रखते थे, तो वो मज़लूमीन जहान से कैसे वो ला ताल्लुक़ रह सकते थे। सही। अभी आप इंशाअल्लाह हमारे मेहमान गिरामी से सुनेंगे और हमारे नाज़रीन सुनेंगे कि कायद आज़म ने फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, लबनान हो, सीरिया हो, इंडोनेशिया हो, दुनिया भर के मुसलमानों और मज़लूमीन के लिए किस कदर मजबूत आवाज़ बुलंद की। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं, मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कई डिपार्टमेंट्स के हेड रहे हैं माशाल्लाह। और चंदा तारुफ की ज़रूरत नहीं, सच टीवी वाले तो जानते हैं एग्जैक्टली। खुश किस आमदीद कहेंगे कदर सर। मुदल्लल और मौसर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हैं, आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं माशाल्लाह। और साहिब मुताला शख्सियत हैं, बड़ी फोकस्ड होकर गुफ्तगू खुश करते हैं। आमदीद कहेंगे सर आपको। हमारे साथ जनाब सफ्तर गर्देजी साहब मौजूद हैं, आप एक लिखारी हैं, कॉलम निगार हैं और जो हालात हाजरा हैं उस पर आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ज़बरदस्त, आपको भी खुश आमदीद जी, कहेंगे। और साहिब मुताला शख्सियत। ज़बरदस्त। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, हम जब प्रोग्राम कोई शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है कोई बहुत ही लगा बजा इंट्रो तो नहीं होता जो हमें एक मुताला हमारा होता है, तो लेकिन होता है कि जब कैमरा ऑन होता है तो वाकई ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं कि जो आदमी सोचता है कि प्रोग्राम्स का शायद हम हक़ अदा कर पाएँ ऐसी बातें करके। अभी जो मैंने कहा कि इस्लाम का तो मंशा और मकसद ही अल्लाह ने कुरान में बताया कि हमने नबियों को इसलिए भेजा कि वो दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर सकें। इससे मालूम होता है कि इस्लाम अदल को, इंसाफ को कितनी अहमियत देता है और जुल्म के किस कदर ख़िलाफ़ है। कायद आज़म ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया, बेशुमार उनकी तकारीर हैं इस पर। तो मैं जब देखता हूँ कायद आज़म को तकरीबन 1910 से और 1948 तक दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स पे आपकी निगाह है और जो अहम इश्यूज़ हैं और मुसलमानों से रिलेटेड इशू हैं उस पर तो बहुत ही मैं कहता हूँ चट्टान से मजबूत मौक़िफ़ था आपका। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी, सच सवेरा मुबारकबाद का मुस्तहिक कि कायद को ट्रिब्यूट पेश करने का ये जो पूरा अशरा है ये मैं समझता हूँ बाकी सारे चैनल्स के लिए एक मिसाल है। और फिर कायद आज़म की शख्सियत के ऐसे पहलू और जिन पर कम कम गुफ्तगू होती है उसको आपका चैनल और आप लेकर आते हैं। जी, कायद आज़म जितनी टावरिंग पर्सनालिटी हैं और ये सिर्फ कहना बेजा नहीं होगा कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों, बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लीडर के तौर पर माने और समझे जाते हैं। कोई शक नहीं।
اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کی جو اسپرٹ ہے وہ تو اعدلوا هو اقرب للتقوی ہے، اور عدل یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو اس کا مقام ہو وہاں پر موجود ہو، اور ظلم جو ہے وہ بیلنس کو خراب کرتا ہے. لہٰذا جیسے آپ نے بجا طور پر کہا کہ سارے انبیاء نے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھایا ہے، اور قائد اعظم نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت کی جو پالیٹکس تھی اس پر ان کی نظر تھی، جو ان کی ابتدائی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور جیسے ان کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، جب وہ زبانہ طالب علمی میں بھی ہاؤس آف کامنز میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ کیسے ہو رہی ہے، اور اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹریننگ عطا کر رہا ہے کہ جو جس طرح سے انہوں نے چومکھی لڑائی لڑنی ہے اس کے لیے کیا آرگومنٹ ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پوری دنیا پر جو وہاں کے حالات تھے ان پر نظر رکھتے تھے، بالخصوص مسلم دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اس پر میں ایسا حیرت زدہ ہو کر دیکھتا ہوں ان کے بیانات کو کہ اس وقت کی موجود باقی جو دنیا کی لیڈرشپ ہے ان میں ایک بالکل ممیز اور ممتاز شخصیت کے طور پر قائد اعظم نظر آتے ہیں، جو ہر مسئلے پر نہ صرف اس کو سمجھتے ہیں، اس پر سٹینڈ لیتے ہیں. اور میں تو حیران رہ گیا کہ قائد اعظم بالخصوص جب مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کشمیر تو خیر ہندوستان کے حصہ اور اس کے پرویو کے اندر آتا تھا، بالخصوص فلسطین کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی اگریسو زبان استعمال کرتے ہیں قائد اعظم کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر جو فلسطین کے مسئلے پر انگریز اور یورپ اور وہ سارا جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کا منظرنامہ ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے وعدوں پر آپ نے اسے پورا نہ کیا تو پھر نتائج کے لیے تیار رہیں. یہ زبان ہمیں قائد اعظم کی اتنی تیقن والی اس مسئلے پر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں بڑی شدت نظر آتی ہے. قائد اعظم کے بیانات، ان کی رائٹنگز بڑی کول اور بیلنس ہوتی تھی. اس مسئلے میں بعض جگہ پر قائد اعظم نے واقعاً بڑی سخت زبان استعمال کی. جناب پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، مظلومین جہان، مستضعفین جہان کے حوالے سے تو گفتگو ہو ہی رہی ہے. فلسطین ظاہر ہے اس وقت ایک بڑا کور ایشو تھا، اور فلسطین ایک ایسا ایشو تھا جس سے باقی ایشوز بھی جڑ گئے تھے، جو لبنان کا ایشو، سیریا کا ایشو، یہودیوں کے آنے کا ایشو، مسلمانوں پر اور عربوں کے حقوق کو سلب کرنے کا ایشو، یہ سارے فلسطین کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے تھے. آپ بتائیے گا کہ فلسطین کے حوالے سے تو میں مسلم لیگ کی جتنی پروسیڈنگز پڑھتا ہوں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پاکستان کے حصول کی جدوجہد اور ایون 40 سے پہلے بھی جتنے بھی اجلاس ہوئے، یہاں برصغیر کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے مجھے پہلے فلسطین کی بات نظر آتی ہے. قراردادیں ہیں، ایون ڈیز آبزرو کیے گئے جو ہم بعد میں، یعنی مسلم لیگ نے باقاعدہ فلسطین کے دن منائے برصغیر پاک و ہند میں. پہلے تو بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کا، آپ کی جی آپ کا پوری ٹیم کا. آپ ہمیں تو ایز ایکسپرٹ گنواتے ہیں لیکن آپ بذات خود بھی ایکسپرٹ ہیں جناب کے اوپر، اقبال کے اوپر. گزارش یہ ہے کہ جو قومیں اپنی لیڈرز کو بلا دیتی ہے وہ قومیں اپنی آئیڈینٹی کھو دیتی ہیں. بالکل درست. دنیا میں اس لیے اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. کیوں یاد رکھا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو کیا تھے ہمارے نیشن کے، اور جو ایک ٹرینڈ تھا اس ٹرینڈ کی کنٹینیوٹی کو گارنٹی کرنے کے لیے ہم اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو یاد کیا کرتے ہیں. آپ نے سوال پوچھا فلسطین کے اوپر. بنیادی طور کے اوپر ہم ایک سائنٹیفک ازمپشن پڑھاتے ہیں کہ تھیری جو ہوتی ہے وہ جنرل ہوا کرتی ہے، اپلیکیبل ہوتی ہے. تو لہٰذا جو مسلم لیگ کی جو تھیری تھی وہ بھی جنرل تھی، اور اس کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. اب مسلمان ایک امہ کے طور کے اوپر ہے. یہ چیز آپ کو مارکسزم میں نظر آتی ہے اور اسلام میں نظر آتی ہے. لبرلزم میں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ نیشنلزم کی طرف جاتے ہیں. لہٰذا امہ کا مسئلہ جہاں جہاں تھا تو وہاں وہاں مسلم لیگ نے آواز اٹھائی. آپ نے دیکھا کہ 1917 میں 1918 میں ریزولوشنز پاس ہوئیں. برٹش کا جو قبضہ تھا فلسطین کے اوپر، اسپیشلی جیروشلم کے اوپر، اس کے بعد جناح صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کو 1919 کے اندر ہیڈ کیا، اور وہ پرائم منسٹر یو کے پرائم منسٹر سے ملے، اور ان سے جو اس وقت انٹینسٹی تھی عرب کانفلکٹ کی اس کو انہوں نے وہاں پہ اجاگر کیا. پھر 1930s کے ہمیں نظر آتا ہے کہ جناح صاحب پتنہ کے اندر ایک خطاب کر رہے ہیں. اچھا، اس سے ایک اور بھی غلط فہمی دور ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے نا کہ قائد اعظم نے
تحریک خلافت سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا، نہیں، بالکل۔ وہ اس کی اسٹریٹجی پہ کیا تھا، جی۔ یعنی اس کے جو آبجیکٹیوز تھے اس سے جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ بالکل متفق تھے، ورنہ وہ خود وفد ہیڈ کر کے 1919 میں نہ جا رہے جی ہوتے۔ وہ بنیادی طور پہ شروع میں ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ غالباً ہمارا جو پرویو ہے وہ آؤٹ آف دا کنٹری نہیں ہے، لیکن لیٹر آن وہ کنونسڈ ہوئے، بالکل ٹھیک، اور نہ فقط کنونسڈ ہوئے بلکہ انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ ایک 1940s کے اندر، ارلی 40s کے اندر ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ فلسطین کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو کچھ ہو سکے گا کر پائیں گے، یہاں تک اگر وائلنس بھی ضروری ہوا تو وہ بھی کریں گے۔ جی جی، ان کے الفاظ تو اس سے آپ جناح کی جو کمٹمنٹ ہے ود دا مسلم امہ، بیکاز اگین آئی وڈ سے مسلم لیگ کا جو آبجیکٹو تھا، ٹو نیشن تھیوری کی جو بنیاد تھی وہ مسلم امہ تھی، اور امہ صرف پاکستان اور سب کانٹیننٹ تک محدود نہیں تھی، پورے جہان کے اندر پوری محدود دنیا میں۔ بالکل بالکل جناب صفدر گردیزی صاحب، اسی کانٹیکسٹ میں فلسطین کے حوالے سے آپ سے گفتگو چاہوں گا، اور پھر بعد میں کشمیر اور ایون دیگر جو مسلم خطے تھے ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کا شکریہ سر۔ قائد اعظم کے حوالے سے ان کی اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ ایک سنجیدہ فکری اور علمی نشست کا کہ جس کے اندر جو ہے ان کی زندگی کے مختلف پہلو پہ بات ہو سکے۔ جی سر، میرے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس پہ وضاحت کی۔ دیکھیں، دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ قائد اعظم خود ایک غلام ہندوستان کے اندر، ایک کلونیل نظام کے اندر جو ہے وہ اس کا حصہ تھے، اور ایک اس قوم کا حصہ تھے جو خود غلام تھی، تو غلام ہوتے ہوئے جو ہے وہ باقی غلاموں کے لیے بات کرنا بہرحال ایک بڑی بات ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ جس طرح دنیا کا ایک نیا نقشہ جو ترتیب پا رہا تھا، جو ترکی کی جو خلافت تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور عرب ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا جیوگرافیکل جو ہے وہ حقیقت جنم لے رہی تھی، تو اس میں جو ہے وہ قائد اعظم چونکہ لندن میں بھی رہے تھے، وہاں سے وہ پڑھے بھی تھے، اور وہ کلونیل پاورز کی سائیکی کو، ان کے طریقہ کار کو، اور جو لوگ جو مظلوم اقوام کو کس طرح ان کے وسائل کو اور ان کی جو ہے وہ تحریکوں کو جس طرح وہ نمٹ رہے تھے، اس سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ میں مثال دوں گا کہ جو ہے وہ قائد اعظم کا جو لندن کا جو قیام کا جو دور رہا ہے 29-30 کے بعد، جو وہاں پہ وہ کافی زیادہ عرصے تک وہاں پہ مقیم رہے، تو اس دوران میں ان کا جو ہے وہ مسلم ممالک کے بہت سارے جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا یہ شام تھا اور لبنان تھا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ شام اور لبنان کی آزادی کی جو تحریکیں تھیں، ان کی جو ایک سابق وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ ان کا مستقل وہاں پہ رابطہ رہتا تھا۔ 4-5 سال 30 to 34 رہے قائد اعظم۔ جی، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان سارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے، ان سے ملاقاتیں بھی تھیں، پھر وہ ایک ذرا بڑا مرکز تھا، وہ خبروں کا مرکز تھا، تو وہاں رہتے ہوئے ان سارے حالات سے وہ باخبر ہو گئے تھے۔ فلسطین کی آپ نے بات کی، دیکھیں فلسطین تو وہ ایشو ہے کہ جس پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے 3 اجلاسوں کے اندر قراردادیں بڑی واضح ہیں، تاریخ کے اندر بھی ہے کہ 1937 کے اندر جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، تو اس کے اندر قائد اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ برطانوی لیبر پارٹی کے جو لیڈرز تھے، ان کو قائد اعظم نے جو تار بھیجے، تو اس کے اندر جو مطلب اس دور کے اندر جو چیز جو انفولڈ ہو رہی تھی، فلسطین کا جو ابھی کا جو ایشو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بیسکلی جو ہے وہ روٹس وہاں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے اندر تھی، کہ اعلان بلفور کے بعد جو ہے وہ رائل کمیشن جب بنا، تو رائل کمیشن نہیں کی جو سفارشات تھی، یا انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں آباد کرنے کے حوالے سے، اور ایک پورا جو انہوں نے گریٹ ڈیزائن جو تیار کیا، تو اس پہ قائد اعظم نے جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر 1937 کے اجلاس کے اندر قائد اعظم نے بڑی پرزور الفاظ کے اندر اس کی مذمت کی۔ اچھا، یہ جو ہے اجلاس جو آپ فرما رہے ہیں مسلم لیگ کا ایک بڑا مائل سٹون تھا، جی، یعنی بڑا اہم اجلاس تھا یہ۔ اور نیکسٹ ایئر دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ بات ویسے کر دیں، قراردادیں بہت ساری پارٹیوں کے اجلاسوں کے اندر آتی ہیں، بات ہوتی ہے، چلے جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایئر پٹنہ کے اندر اجلاس ہوتا ہے اکتوبر 1938 کے اندر، اور اس کے اندر بھی سیم قرارداد اور وہی ایشوز، جو کہ ایشوز تو باقی تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ قائد اعظم کی اپنی تقریر ہے، اس کو جو ہے رئیس جعفری صاحب نے قائد اعظم پر ان کا عہد کے اندر کوٹ کیا ہے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا جی دیکھیں، آپ جو ہے وہ جو عرب ہیں یا فلسطینی جو ہیں اسپیشلی، ان کو آپ ان کی زمینوں سے، ان کے حقوق سے، ان کے گھر سے آپ محروم کر رہے ہیں۔ رائل کمیشن کی آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کا یہ تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہی لوگ جو فلسطینی وہ اپنے گھر سے محروم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا ان کی بصیرت اور دانش کو دیکھیں کہ بعد کے اندر چیزیں ساری اسی طرح انفولڈ ہوئی۔ بالکل صحیح۔ پھر 1940 میں آپ دیکھیں جب پاکستان کے لیے جو ہے وہ جب قرارداد پیش ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے، اس قرارداد پیش ہونے سے، منظور ہونے سے پہلے جو ہے جو قرارداد جو پاس ہوئی ہے وہ فلسطین کے بارے میں تھی، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم بھی اور مسلم لیگ بھی، اور چونکہ قائد اعظم ہیڈ تھے سارے اس کے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ عالم اسلام کے جو ایشوز تھے، اور اسپیشلی جو مظلوم مسلمان تھے جو اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، ان کے نزدیک ان کی کتنی امپورٹنس تھی۔ اور پھر اس کے بعد فلسطین ڈے بنایا گیا،
मतलब मेरे ख्याल में जो है वो शायद खुद अरबों के अंदर जो है उस तरह कभी फलस्तीन डे ना मनाया गया, जिस तरह जो है वो सब कंटिनेंट के अंदर फलस्तीन डे मनाया। जी, बल्कि जो मैं पढ़ रहा था कि ये 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ कि 2 दफ़ा ऐसी करारदादें मुस्लिम लीग के इजलास में पेश हुई, 1938 और फिर शायद 1939 में, कि 2 दफ़ा सब कॉन्टिनेंट में जो है वो पैलेस्टाइन डे मनाया गया, बल्कि उसके लिए एक चंदे के लिए भी मुहिम जो है वो शुरू की गई। तो ये बताता है कि कायद आज़म और मुस्लिम लीग कितने कंसर्न थे इस पैलेस्टाइन के हवाले से। एग्जैक्टली मेहमानों से आबिद साहब डिस्कशन का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ने। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन बहुत ही अहम डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ये गुफ्तगू इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सुरे की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अहम टॉपिक आज जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपनी राय का इजहार करें। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, कोई सवाल करना चाहते हो, तो भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी डेफिनेटली इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी आबिद साहब। जी, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब से क्वेश्चन करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और जनाब सफदर फरतेजी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक तो है ना कि कायद आज़म ने तकारीर की, मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास की फ़लस्तीन के लिए, और 2 मरतबा ऐसा हुआ कि फ़लस्तीन डे मनाए गए बर्रसगीर पाक व हिंद में, और मुस्लिम लीग के इजलास हुए, करारदादें पेश हुई, तकारीर हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ जगह जो गैदरिंग्स भी हुई। तो ये सिर्फ यहीं तक नहीं था, बल्कि कायद आज़म इंटरनेशनली लीडर्स से कनेक्टेड थे, उन्हें लिखते थे कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में ख़ास तौर पर लिखा जाता था बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को, अमरीकी सदर को। और मुझे जो बहुत सिग्निफिकेंट बात एक याद आ रही है कि उस वक्त जो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे अमीन अल हुसैनी, उन्होंने एक कमेटी कायम की थी, इंटरनेशनल कमेटी फ़लस्तीन के लिए, उनसे ख़त व किताबत थी। और फिर जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तो आपने अपने 2 नुमाइंदों को, जो मुझे याद आ रहा है अब्दुर्रहमान सिद्दीकी और खलीकुज़्ज़मा, उनको भेजा उस कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। तो ये उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, यानी दुनिया इतनी सिकुड़ी हुई नहीं थी जितनी आज है कि बंदा आज इधर है और एक शाम को वो जो है बरतानिया होता है और अगले दिन अमेरिका। लेकिन इस सब के बावजूद आपने प्रैक्टिकली भी वफूद भेज के भी, और अपनी जो प्रेशर टैक्टिक होती हैं उसको भी इस्तेमाल किया फ़लस्तीन के लिए। जी, कायद आज़म कि हम ज़िंदगी को देखते हैं हर बड़े आदमी की तरह, और फिर वो तो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, और एक मौजज़ाती तौर पर उन्होंने ये ख़ित्ता ज़मीन हासिल किया है। समझ नहीं आती कि वो कैसे, यानी ख़ुद हिंदुस्तान के इतने मसाइल, और वो ख़ुद एक जुल्म और इस्तिबदाद के पंजे में मौजूद मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरफ़ नज़र नहीं किया मुसलमानों के मसाइल पर। और ये जो आपने बजा तौर पर कहा कि वो हमें कॉरस्पॉन्डेंस नज़र आती है, वो रिस्पॉन्ड नज़र आता है, जो वायसराय लिंगलिथगो है उसका नज़र आता है हमें। और फिर इसी तरह से आपने बजा तौर पर कहा कि उन्होंने अमरीकी जो सुदूर हैं उनके साथ बाकायदा कम्युनिकेट किया है, और उन्हें ये बात बताई है कि ये इशू, ये जो अरब इशू, इसको वो अरब इशू के नाम से मुखातब करते हैं, और वो बताते हैं कि ये कितना सवीयर है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जैसे क़िबला अव्वल की मुसलमानों के यहाँ जो पोजीशन है, और फिर ख़ुद चूँकि वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे, लिहाजा वो इसको बेहतर समझते थे कि मुसलमानों का, और उस वक्त का सबसे बड़ा इशू जो आज भी आप देख लें दुनिया में जो मिडल ईस्ट का टर्मोइल और क्राइसिस चल रहा है, उसकी बुनियाद यही नाइंसाफ़ी का मामला है। और फिर कायद आज़म जिस तरह से पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, तो उस वक्त कायद आज़म ने बजा तौर पर यह कहा
کہ یہ جو آپ نے مفتی اعظم فلسطین کی بات کی امین الحسینی کی، تو انہوں نے گویا اس وقت ایک لیڈرشپ کا رول پلے کیا، اور اس میں قائد اعظم پوری طرح سے نہ صرف انوالو تھے بلکہ یہاں تک کہ وہ جو جس اجلاس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو مسلم دنیا کا اجلاس عربوں کے ہاں منعقد ہو رہا تھا، قائد اعظم کی پہلی خواہش تو تھی کہ مسلم لیگ کو وہاں پر باقاعدہ ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے۔ وہ معروضی حالات کی وجہ سے نہیں ہوا، تو باقاعدہ آپ نے جس وقت کا ذکر کیا اور چودھری خلیق الزمان کو کہا کہ آپ جا کر جو کیس کو بنانا ہے، جو عربوں کے اور فلسطین کے مسئلے کو پلیڈ کرنا ہے، اس میں مفتی اعظم فلسطین کو اسسٹ کریں جا کر۔ بالکل صحیح۔ اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ وہ وہاں پر گئے اور پھر کائرو کے اندر جو اجلاس ہوتے رہے وہاں پر وہ موجود رہے، تو یہ خطہ زمین ہے جس میں آج پاکستان موجود ہے، یہاں کے لوگوں کے خمیر کے اندر یہ قائد اعظم جیسے لیڈرز اور اقبال جیسے فلسفی کی وجہ سے یہاں کا مسلمان ہمیشہ سے مسلم دنیا کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، اور صرف مسلم دنیا کے ہی نہیں، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہوگا، جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، یہ یہاں کے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے خود اپنی غلامی کے باوصف سٹینڈ ایسے لیا ہے جیسے کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ لے رہا ہوتا ہے۔ قائد اعظم کیا آپ لب و لہجہ دیکھیں، قائد اعظم کی آپ جو اسٹرانگ فیلنگ دیکھیں، وہ ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے آپ جب ایک امریکی صدر سے بات کر رہے ہیں، اپنے وائسرائے جو وہاں کا ہے برطانوی اس سے بات کر رہے ہیں، یا مسلم دنیا کے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کو پاکستان مارز وجود میں آ رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں 1926 کی بات دیکھیں اور کہاں 1947، اور ایک کنسسٹنسی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خود کس حالت میں ہے مسلمان، اور جیسے آپ نے بجا طور پر کہا کہ فلسطین کا دن منایا جا رہا ہے، اور اتنا زور دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں کے شہداء کے بارے میں، وہاں کے جو فائٹ کر رہے تھے، جو فائٹرز تھے، ان کے بارے میں جس طرح سے قائد اعظم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہیرو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، شہیدوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر یہ اس کو بہت انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کو ان کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو مینڈیٹ برطانیوں کو ملا تھا جس کی آڑ میں اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست وہاں پر بنائی جا رہی تھی، اس کو قائد اعظم نے بھرپور طریقے سے نہ صرف پاکستان بننے سے پہلے بلکہ ایز اے گورنر جنرل بھی اس پہ بہت سٹینڈ۔ جی بالکل صحیح۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے نہ صرف آپ اس کاز کے لیے آپ کام کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، مسلم لیگ کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے صدارتی خطبات دے رہے تھے، وہاں پریکٹیکلی بھی انہوں نے ان لیڈر سے رابطہ رکھا، خواہ وہ برطانوی وزیر اعظم ہو، امریکی صدر ہو، یا اس وقت جو مفتی اعظم فلسطین تھے وہی ایک ہیڈ کی حیثیت رکھتے تھے نا فلسطین کے، امین الحسینی۔ مجھے امین الحسینی کا ایک لیٹر یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا، یہ غالباً 1945 یا 46 میں انہوں نے لکھا قائد اعظم کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ مسلم لیگ، یہ لفظ ہیں اس لیٹر کے، کہ مسلم لیگ نے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جس طریقے سے مسلمانوں کے، مظلوم مسلمانوں کے ایشوز کی بات کی، اور پھر انہوں نے وہ ممالک بھی لکھے امین الحسینی نے کہ فلسطین، سیریا یعنی شام، لبنان، اس کے بعد لیبیا، اور اس کے بعد انڈونیشیا، آپ دیکھ لیں کہاں مڈل ایسٹ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے ایسٹ ایشیا تک کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور وہ بہت مؤثر الفاظ میں تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ یہ امین الحسینی کا قائد اعظم کے نام خط تھا، تو آپ دیکھ لیجیے کہ کس قدر قائد اعظم نے سٹینڈ لیا مظلومین کے لیے۔ زیدی صاحب، جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس وزڈم کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے، بالکل صحیح، اور انٹلیکچول کنجکچر جو کس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے، وہ آنے والے دنوں کو اور کائنات کی حقیقتوں کو سمجھ پاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، کوپرنیکس جو تھے اس وقت کوئی سائنٹیفک ایکوپمنٹ نہیں تھا، جب انہوں نے پٹیلیمک تھیوری کو اگنور کیا، ریجیکٹ کیا، ریفیوٹ کیا،
اور اس کے بعد انہوں نے سن سینٹرک سولر سسٹم تھیوری دی. جناح صاحب کے پاس ملک نہیں تھا، لیکن جناح صاحب کو اندازہ تھا کہ کہاں کہاں میں نے ہٹ کرنا ہے اس ایشو کو اٹھانے کے لیے. امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ رابطے میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ 1890 میں امریکہ بیکیم دا ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ، اور زائنزم سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور ان کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والا اگر کوئی ملک تھا تو وہ امریکہ تھا. اور امریکنس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ زمین لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں. جب انہوں نے انکار کیا تو پھر فلسطینین زمین کے اوپر، بیکاز ریلیجیس ایک ایفیلیشن تھی جس کی وجہ سے وہ جانا چاہ رہے تھے. دوسرا یہ مفتی اعظم کیوں جناح صاحب کو اتنی اہمیت دے رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناح صاحب کو دونوں سویلائزیشنز کا پتہ تھا، دونوں تہذیبوں کے بارے میں اچھا جانتے تھے. ویسٹ کی سویلائزیشن کو بھی اچھا جانتے تھے اور ایسٹ اور مسلم ورلڈ کو بھی اچھا جانتے تھے. اسی لیے جناح وہ شخصیت تھے جہاں دونوں کو ہٹ کر سکتے تھے اور برج بھی کر سکتے تھے. تو لہٰذا جناح صاحب کا جو رول تھا وہ بڑا اس کے اندر کلیدی تھا. اور جناح صاحب کی جو سینسٹیوٹی تھی اس حوالے سے، وہ ہمیں 1938 کے ان کا جو پریزیڈنشل ایڈریس ہے پٹنہ کے اندر، جس کے اندر جو عرب شہید ہوئے ہیں ان کو انہوں نے شہیدوں کا لفظ قرار دیا ہے. پھر 1939 میں جب وہ وائسرائے کے ساتھ ملے ہیں ڈیلیگیشن جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے وائٹ پیپر کو کرٹیسائز کیا ہے، جوئش سیٹلمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے، اور انہوں نے ون نیشن سولوشن دیا ہے. یہ ٹو نیشن سولوشن نہیں تھا ان کے پاس. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر ہیں ہمارے ساتھ، کالر کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم اشرف صاحب. وعلیکم السلام میڈم، بہت اچھے سے ٹاپک آپ لا رہی ہیں. پچھلے ابھی ٹاپک اچھا تھا، یہ بھی ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اصل میں ٹاپک بھی اچھا ہے اور اس سے بڑے لیڈر کو آپ لے کر آئی ہیں. قائد اعظم کے حوالے سے تینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آئندہ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ قائد اعظم جیسی کوئی شخصیت بھی ہماری سے وجود میں اس خطے میں آئے گی دوبارہ؟ اس لیے کہ اس کو تو ابھی بات تو ہے لیکن اس پہ عملی جامہ اب تک کے کوئی پہنا نہیں سکا اور ممکن نہیں ہو رہا ہے. کیا ایسا کوئی قائد اعظم جیسے کوئی لیڈر موجود ہوں گے آئندہ؟ لگ رہا ہے آپ کے خیال میں، آپ محققین آپ کیا رائے دیتے؟ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے سوال پہ ہم رائے ضرور لیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ اقبال کہہ چکے ہیں نا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقبال نا امید نہیں ہے اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو بر صغیر پاک و ہند کی مٹی اور پھر مسلمانوں کا خمیر یہ بہت مضبوط ہے اور شخصیات پیدا ہوتی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ قائد اعظم تو خیر ایک بہت عظیم شخصیت تھے. جی اصل میں یہ مہمان آپ کے جو معزز ہمارے دوست تھے جنہوں نے سوال بھی کیا، دیکھیں جی فلسطین اور کشمیر کا جہاں تک مسئلے کو اجاگر کرنا تھا اس میں لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ان کی آزادی کا سوال ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جن تحاریک میں توازن نہیں رہتا طاقت کا، وہ تحاریکیں کامیاب نہیں ہوا کرتی. مثال کے طور پہ جب امریکنز نے آزادی حاصل کی برطانیہ سے، تو اب برطانیہ کی طاقت بہت زیادہ تھی اور امریکن فریڈم فائٹرز کی بڑی کم طاقت تھی. اس کو فرانس نے آ کے بیلنس کیا اور آزادی حاصل ہوئی. پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو برٹشرز راضی نہیں تھے اور امریکنز نے انہیں کہا کہ بھائی آپ ڈی کالونائز کریں، تو وہ بیلنس ہوا. اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں امبیلنس ہے، امبیلنس آف پاور ہے جسے مسلم ورلڈ بیلنس کر سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے لیڈرز ہیں آف دا مسلم ورلڈ، اب اس پہ میں کیا بات کروں، OIC کا کردار آپ کے سامنے ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی کیونکہ کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ اور انڈین 9 لاکھ آرمی کا وہاں پہ تعینات رہنا، ہر 9 کشمیری پر ایک انڈین سپاہی کا لگنا ایک بہت بڑا امبیلنس ہے. اس بیلنس کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یونائٹڈ نیشنز کو اور نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب تک بیلنس نہیں ہوگا یہ آزادی حاصل نہیں ہوگی. کشمیر کے حوالے سے تو بھی بہت باتیں انشاءاللہ ہمیں کرنا ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے. فلسطین کے حوالے سے ایک اور بات صفدر گردیزی صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا. آج کل عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ مس کمیونیکیشن ہے یا پیدا کی جاتی ہے کہ جتنے یہودی ہیں ان پہ بم مار دو اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو اور اسرائیل کو ختم کر دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک یا کسی بھی مسلم تحریک کا یہ آبجیکٹیو یا یہ سٹانس نہیں ہے کہ اسرائیل کو
اور وہاں پر بسنے والے یہودیوں کو تباہ کر دو. صفدر گردی صاحب قائد اعظم کے ریفرنس سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آلٹرنیٹ تھیوری پیش کی جاتی ہے جسے اسلامی ممالک کے بہت سے ممالک کی حمایت حاصل ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے, فلسطینی عیسائی, فلسطینی یہودی اور فلسطینی مسلمان 3 پارٹنرز ہیں, 3 سٹیک ہولڈرز ہیں, فلسطینی یہودی, فلسطینی عیسائی اور فلسطینی مسلمان. یہ مل کے وہاں کا سسٹم بنائیں, کوئی ریفرینڈم ہو, سسٹم بنے اور پھر اس سسٹم کے تحت وہ اپنے ملک کو سنبھالیں. اچھا, اب جو زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کنٹروورسی یا تلخ بات ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ جو نہیں مانی جاتی کہ پھر جو باہر سے یہودی آئے ہیں ان کا کیا کیا جائے. تو وہ مجھے قائد اعظم کا ایک لیٹر میں نے پڑھا, غالباً برٹش پرائم منسٹر کو تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ جو یہودی باہر سے آ رہے ہیں ان کو واپس بھیجو. ان کو انہوں نے ممالک کے بھی نام لیے, انہوں نے کہا ان کو آسٹریلیا میں بھیجو, ان کو 2 ملک اور انہوں نے نام لیے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, ان کو ان ملکوں میں بھیجو. جی انہوں نے کینیڈا کہا بالکل, اور آسٹریلیا کہا, ایک ملک شاید اور کہا, امریکہ یا برطانیہ یا. تو وہ قائد اعظم کی میں ویژن اس وقت دیکھ رہا تھا کہ ابھی آج بھی جو مسلم ممالک کا سٹانس, جو فیئر سٹانس رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے, خواہ وہ فلسطینی جو لوگ ہیں مقامی, خواہ وہ مسیحی ہیں خواہ وہ یہودی ہیں, وہ فیصلہ کریں, باقی واپس جائیں اپنے اپنے. اگر وہ 4000 سال بعد کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئیں گے تو 1 صدی بعد بھی واپس جا سکتے ہیں. فرمائیے گا. جی اب صاحب ایک تو موجودہ صورتحال پہ آنے سے پہلے جو چونکہ قائد اعظم کی اور تاریخ کی بات ہو رہی ہے جی, اور یہ لیکن میں نے قائد اعظم کی بات لیٹر جی. اچھا اب دیکھیں جو ہے وہ ایک تو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں کہ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے کہا کہ مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ قرارداد بھی پیش ہوتی ہے اور فلسطین ڈے بھی منایا جاتا ہے. اچھا پاکستان بننے کے بعد جو ہے نا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا سب سے پہلا جو پاسپورٹ تھا وہ جاری ہوا تھا محمد اسد کو. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ محمد اسد جو ہے وہ ایک نو مسلم تھے, آسٹریا کے رہنے والے, پولینڈ یا آسٹریا کے رہنے والے تھے وہ. اور اس کے بعد وہ عرب ممالک کے اندر رہے تھے, وہ عربی جانتے تھے, عرب سویلائزیشن سے, عرب کلچر سے بڑی اچھی طرح واقف تھے. اور ان کو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا مستقل مندوب بنا کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ اس وقت فلسطین کا ایشو تھا, اس وقت جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے, اور وہ بہت اچھی طرح اچھی طرح ان ساروں سے واقف تھے, چونکہ جو ہے وہ سارے عرب جغرافیہ سے واقف تھے, فلسطین کی ساری اس تحریک سے واقف تھے, اور وہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے بیک گراؤنڈ سے وہ واقف تھے. تو ایک تو جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی گورنمنٹ تھی اور قائد اعظم ظاہر ہے جو ہے وہ ہمارے گورنر جنرل. صفدر صاحب آپ کی بات کمپلیٹ کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہیں سے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچورے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبدی صاحب. جی, قائد اعظم اور مظلومین جہان, اور ابھی ہم پروگرام کے اس حصے میں قائد اعظم اور فلسطین کے, قائد اعظم کا بہت مؤثر اور اسٹرانگ سٹانس اور پوزیشن تھی فلسطین کے حوالے سے. صفدر گردی جی صاحب 2 باتوں کا بیان کر رہے تھے, ایک تو کر دی, دوسری وہ کرنا چاہیے. جی وقفے سے پہلے ہم نے ایک تو بات کی تھی محمد اسد کی کہ جو ان کے اندر ہمارے مستقبل مندوب تھے, اور اس کی وجہ بھی فلسطین اور عرب ایشو. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں, اور بڑا درست, کہ قائد اعظم کی جو فورن پالیسی تھی اپنے ابتدائی دور میں وہ بہت زیادہ فلسطین اورینٹڈ تھی. جی فلسطین اورینٹڈ تھی. اچھا دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو وہاں جو مسئلہ اصل میں ہے وہ باہر سے لا کے لوگوں کو جو بسایا گیا, ایک ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کشمیر کے اندر بھی آپ آج اگر دیکھیں تو جو انڈیا کا جو ڈیزائن ہے کشمیر کے اندر اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے, یہ بیسیکلی وہی ریپلیکیشن ہے جو اسرائیل نے فلسطین کے اندر رکھی. بالکل, کہ اس کی ڈیموگرافیکل چینج کر دیں, لوگوں کا وہاں آبادی کا تناسب بدل دیں, وہاں معاشی طور پہ جو ہے وہ جو وہاں کے جو پرانے باشندے ہیں ان کو معاشی طور پہ ختم کر دیں, اور نئے جو لوگ لا کے آپ بسائیں ان کو معاشی طور پہ آپ امپاور کر دیں. میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے وہ فلسطین پہ جو بھی اوور دی ایئر جو ڈیولپمنٹ ہوئی, پھر اس پہ جو ہے وہ 2 ممالک یا 2 کنٹریز اس کی ایکسکلوژن کی بات بھی کی گئی, آپ کا ایک اوسلو کے اندر پیکٹ بھی ہوا, اور وہ ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کسی آپ حل کی طرف جا نہیں سکے.
اور اینڈ پہ آپ اگر دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر کچھ عرب ممالک نے فلسطین کو تسلیم بھی کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کا تسلیم کرنا یا جو بھی چیزیں تھیں اس کا سب سے اچھا جو جواب اور جو اس کے جو اثرات آپ ریسنٹ یہ رات جو ہے ورلڈ کپ ختم ہوا ہے, کسی نے بڑا اچھا کہا, اس نے کہا جی فلسطین تو وہاں کھیل نہیں رہا تھا ورلڈ کپ کے اندر, فٹ بال ورلڈ کپ کے اندر, لیکن وہ جیت ضرور گیا. اور وہ مراکش کی ٹیم جب جیتی ہے جو ہے نا, انہوں نے فلسطین کا پرچم اٹھایا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اور عرب ممالک بڑی جو بات ہے یہ, بہت بڑی جی عرب ممالک جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کی حکومتیں جو بھی اپنے جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں یا جو بھی جس اس کے تحت وہ چیزیں کریں, جو لوگوں کے جو دل ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. اور وہ ہم نے ورلڈ کپ کے اندر دیکھ لیا, وہاں فلسطین کے جھنڈے بھی تھے, وہاں فلسطین کی بات ہو رہی تھی, فلسطین کی ٹیم وہاں موجود نہیں تھی, اور وہاں اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی تھی. اور اس ہب کے اندر کے جہاں فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اور اس کے ساتھ مل کر چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اب ایز اے ہول ہم ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے پالیسی ساز لوگوں سے بھی اور عوام سے بھی اور میڈیا میں بھی, کہ جو بانی پاکستان تھے, اور نہ صرف بانی پاکستان بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے بانیان پاکستان, جب ہم مسلم لیگ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ 1937 کا جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا وہ بڑا اہم تھا, وہ ایک مائل سٹون تھا. میں تاریخ کا ایک بہت ہی ادنا طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1937 کا مسلم لیگ کا اجلاس کامیاب نہ ہوتا, کیونکہ الیکشن کے بعد جو اس وقت صورتحال تھی کہ کانگریس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی, مسلم لیگ بہت بری طریقے سے اگر ایماندارانہ تجزیہ کیا جائے شکست کھا چکی تھی الیکشن میں. 1937 کے اجلاس نے مسلم لیگ کو اٹھایا ایک مرتبہ. اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس کے ریسیپشن کمیٹی کے سربراہ تھے راجہ صاحب و محمود آباد, انہوں نے فلسطین کی بات کی اور اپنی تقریر کا زیادہ حصہ, اچھا خاصا حصہ فلسطین پہ, اور اس کے جواب میں پھر قائد اعظم نے جو تقریر کی وہ تو کمال تقریر تھی فلسطین کے لیے. تو ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی جو عنصر ہے وہ فلسطین اور مظلوم مسلمانوں کے لیے مسلسل جد و جہد ہونا چاہیے, ہے بھی اور مؤثر ہونا چاہیے. جی دیکھیے, جو بانی پاکستان ہے, اور جیسے آپ نے بجا طور پر کہا کہ بانیان پاکستان کا بھی پرسپیکٹو بالکل واضح ہے, اور قائد اعظم کی پاکستان بننے کے بعد ایز اے گورنر جنرل جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر بھی وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مسلم دنیا کے ساتھ بہت کارڈیل ریلیشن شپ قائم رکھنی ہے. اور یہ بات یہ ان کی وجہ سے ہے, قائد اعظم کی وجہ سے, کہ آج 75 سال سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجود پاکستان یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے سارے ممالک میں استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل سوائے اسرائیل کے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے گردیزی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, خود عرب ممالک کے اندر بہت سارے ایسے ملک ہیں اور مسلم ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھے ہیں آگے, لیکن پاکستان اپنی اس یعنی بہت سارے مسائل میں گھرے ہونے کے باوجود بہت کلیئر سٹانس رکھتا ہے دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت کی برکات ہیں کہ پاکستان اپنے پرنسپل سٹانس پر ابھی قائم ہے. یہ بات آپ کے سوال کا حصہ کہ کیا پاکستان جس طریقے سے assertively بہت بھرپور طریقے سے قائد اعظم اس پر بات کرتے ہیں, اس پر سٹانس لیتے ہیں, براہ راست اس پر بات کرتے ہیں, اور خود مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر 37 کی وزارتوں کے جیسے آپ نے تذکرہ کیا جو صورتحال تھی, اور پھر یہ بات بہت سمبولک ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی کہ جو 23 مارچ کا جو قرارداد لاہور ہے, اس قرارداد لاہور کے بعد سب سے پہلا جو پاکستان کا مطالبہ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عرب ایشو اور فلسطین پر بات کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس لیے پاکستان کے وجود کا حصہ ہے مسلمانوں کا اور مظلوموں کا ساتھ دینا, اور اس پر پاکستان مسلسل قائم ہے. باقی اس پر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور مسلم دنیا کا کیا رول ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر مسلم دنیا کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے اور ہونا چاہیے, اس میں اب OIC کا تو کوئی
وہ اتنا یوزفل ایکسپیرینس نہیں رہا ہے. البتہ میں بارہا اس بات کو کر چکا ہوں, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آج پھر کروں گا, کہ چند وائبرنٹ جو ممالک ہیں اور وہ ریجنلی بھی کنیکٹڈ ہیں, جیسے ایران ہے, جیسے ترکی ہے, افغانستان کے اندر پیس ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ہے, اور ملائیشیا ہے, یہ وہ ممالک ہیں کہ یہ اگر پاکستان سے مل کر ایک اسٹرانگ بلاک کی شکل اختیار کریں, کسی وقت کامن کرنسی اور کامن ڈیفنس کی طرف چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین سمیت تمام ایشوز پر بہت اگریسو سٹانس لینے کی پوزیشن میں. جی ڈاکٹر پروفیسر منور حسین صاحب, میں ریزولیوشن کے حوالے سے پھر قائد اعظم نے شاید ایک خط لکھا اس حوالے سے, قائد اعظم کی نظر جو فورن پالیسی پر تھی, فورن افیئرس پہ تھی, وہ بہت گہری تھی. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو اٹلی کی جو ریاستیں تھیں جو قبضہ انہوں نے کیا, لیبیا اور دیگر, وہ اب یہ نہ ہو کہ ان کو یہ یونائٹڈ پاورز جو ہیں, یہ جو برطانیہ یا امریکہ ہیں, یہ اب اپنی نو آبادی بنا لے. تو انہوں نے لکھا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور فرانس کو انہوں نے لکھا کہ تم آزاد کرو ان کو, موراکو کو آزاد کرو, الجیریا کو آزاد کرو, تیونس کو آزاد کرو. تو اور اس سے فرق بھی پڑتا ہے کہ جب دنیا کے لیڈرز ایسی آوازیں بلند کرتے ہیں تو عوام اور تحریک آزادی کے جو متوالے ہوتے ہیں ان کو ایک سٹرینگتھ ملتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے امین الحسینی نے بھی لکھا, کہ فرانس سے موراکو کی آزادی, الجیریا کی, تیونس کی, اس کے بعد لیبیا کی آزادی, اس میں بہرحال بر صغیر پاک و ہند کی آواز بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں شامل تھی. بر صغیر تو ویسے بھی بڑا اہم تھا پہلے بھی, لائک بلو برڈ کے نام سے. جی جی, اس کی اہمیت تھی انڈر دا مغل امپائر. بالکل. اینڈ لیٹر آن دنیا کی اکانومی کا غالباً 30% جو تھا وہ صرف بر صغیر کا دیکھیں نا تھا. جی, $45 ٹریلین اگر یہاں سے پلنڈر کر کے برٹشس لے گئے اس وقت, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برٹشس اکنامکلی کہاں چلے گئے اور ہم کہاں چلے گئے. دوسرا یہ کہ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی یا سب کانٹیننٹ کی جو فورس تھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, تو لہٰذا اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. یعنی جس وقت یہ تحریک پاکستان کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت کسی برٹش آفیسر نے لکھا تھا کہ یہ مسلمس آر دا بیسٹ فائٹرز, اور انفارچونیٹلی وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے. تو اس لیے جو جناح صاحب کا جو کردار تھا ایز اے بینگ اے لیڈر, اور پھر ایک لائر کی حیثیت سے جو انٹرنیشنل لاء کو بھی سمجھتے تھے, سب کانٹیننٹ کے لاء کو بھی سمجھتے تھے, برٹش کی جو اس وقت ہم ایز اے کالونی تھے برٹش کے لاء کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے تھے, تو اس پرسپیکٹو سے ان کا جو رول تھا بڑا کلیدی تھا. پھر یہ دیکھیں جو نظریہ پاکستان ہے, اس نظریہ پاکستان کی جو اساس ہے وہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ امہ ہے, مسلمان امہ کا کانسیپٹ ہے. جس طرح مثال کے طور پہ امریکہ کا جو وجود ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پر ہے. اگر وہ اس سے پھرتے ہیں تو بنیادی طور پر اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی قبروں پہ تھوکنے کے مترادف ہے. جناح صاحب کی جو مسلم امہ کا جو درد تھا, جو ان کا امپورٹنٹ رول تھا, اسی کے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا یہ اس کا فیز ہے کہ آج تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر پائے. ادروائز ہمارے ایلیٹس, رولنگ ایلیٹس میں سے چند نے تو اس کو بڑا ترویج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ لوگوں کی والہانہ محبت ہے جناح صاحب کے ساتھ کہ اگر آپ یہ کریں گے تو جناح کو کیا منہ دکھائیں گے, اگر آپ یہ کریں گے تو کشمیر کا اسٹانس آپ کا کہاں پہ کھڑا ہوگا. تو بنیادی طور پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کردار ہے وہ نہ فقط اس وقت بلکہ آنے والے دنوں کے اندر بھی, اور انشاءاللہ اگر آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ان کا کردار ہمیشہ منایا جائے گا. جی صفدر گردی صاحب, قائد اعظم کی شخصیت کا یہ پہلو بھی بہت ہی مضبوط ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممالک میں جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز ہوتے ہیں, وہ پھر اتنی اہمیت نہیں ان کی رہتی, اور پالیسیز جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں, نہیں ہو جاتی ہیں. بہرحال ایز اے نیشن, جیسے آپ نے تینوں مہمانوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے جو اقوام کے لیڈرز ہیں ان کو یاد نہیں رکھتے تو وہ قومیں اپنی آئیڈینٹی کھو دیتی ہیں. پاکستانی قوم کی بہرحال ایک بات یقیناً قابل ستائش ہے کہ ہم نے اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو, بانیان کو, اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد رکھا ہے. اور ابھی جیسے پروفیسر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کا جو بڑا سٹرونگ سٹانس تھا فلسطین کے لیے,
فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے دیگر جو محکوم اقوام تھے ان کے لیے، اس کا اثر آج بھی 3/4 صدی گزرنے کے باوجود آج بھی مضبوط ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کروں گا۔ دیکھیں ہمارے پاسپورٹ پہ آج اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے آپ اس پہ ٹریول نہیں کر سکتے، تو یہ بیسیکلی قائد اعظم کی اسی ایک واضح سٹانس کا اور ایک واضح جو قائد اعظم نے جو اس میں موقف لیا تھا، اسی کی کنٹینیوٹی۔ اچھا، اس میں آپ کی تائید میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پڑھا کہ اسرائیل کی ریاست وجود میں آنے کے بعد جو پہلے ٹیلی گرام گئے، ان میں سے ایک ٹیلی گرام پاکستان بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو آیا تھا کہ ہمارے ملک کو آپ تسلیم کر لیں، جس کا قائد اعظم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ جی دیکھیں یہی ہے نا، ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے ایشوز، مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات، اور پھر ہمارا جو کشمیر کا ایشوز آ رہا ہے جو ہے وہ اسی دور کے اندر۔ صاحب کالر ہیں، کالر کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا چاہوں، مضمون بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی میں بڑے مظہرین بیٹھے ہوئے ہیں، آغا صاحب صاحب علم بیٹھے ہیں، میں حیران ہوں جی اور پریشان بھی ہوں، اور جو قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق ہم نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، وہ صرف کتابوں میں ہی رہ گیا، پریکٹیکل سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آیا ہم بائی بحث ہی کرتے رہیں گے کہ پریکٹیکل بھی کہیں جا کے آگے کہیں کریں گے قائد اعظم کے فرمودات سے؟ اگر ہم پریکٹیکل کریں گے، میں ان سے معززین سے جواب بھی چاہیے، جیسے میں اتفاق کرتا ہوں جو سامنے سب سے پہلے صاحب بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب، انہوں نے چیف سے کہا ہے، فلسطینی بھی چیف سے پکار رہے ہیں، کشمیری بھی چیف سے پکار رہے ہیں، لیکن ہم صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا، پریکٹیکل ہم کیوں نہیں کر رہے اور کب کریں گے؟ عمل کی طرف کا بھائی، بہت شکریہ عباس صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی عبداللہ صاحب۔ جی آپ۔ اچھا یہ جو تھے ہمارے کالر جو بات بھی کر رہے تھے کہ پریکٹیکلی پاکستان نے دونوں اس پہ، فلسطین کے ایشو پہ اور کشمیر پہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، یہ میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا۔ دیکھیں فلسطین پہ آپ اگر دیکھیں گے جو فلسطین، اور پہلی تو بات ہے کہ اسرائیل کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کی، اس کے باوجود کہ بڑی شارپ بریک ہے، بریک کی جانب بڑھنا ہے معذرت کے ساتھ، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، سٹرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ عابد صاحب میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر ہم مہمانوں کا تعارف کروا دیں۔ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ملک کی معروف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس رہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے معروف یونیورسٹی کے ایک انتہائی اہم شعبے میں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دانشور، رائٹر، کالم نگار جناب صفدر گردیزی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہمارا شروع ہوا۔ قائد اعظم کا جو سٹانس تھا فلسطین کے بارے میں، مراکو کے بارے میں، الجیریا کے بارے میں، تیونس کے بارے میں، لیبیا کے بارے میں، سیریا کے بارے میں، انڈونیشیا کے بارے میں، یعنی ہم نے ساری مظلوم قوموں کے نام لیے اس وقت۔ آپ نے کورسپونڈنس بھی کی، خطوط بھی لکھے، قراردادیں بھی پاس کی، وفود بھی بھیجے، کمال کے آپ نے اس وقت جو ہے وہ ایفرٹس جو ہیں وہ کی۔ یہیں پہ پھر ایک اور مظلوم خطے کی بات ہوتی ہے جو واقعاً یعنی بعض اوقات جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان کی مظلومیت پہ بھی بالکل دل سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ ہے کشمیر، جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، لیکن مسلسل جد و جہد کی تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کشمیر ایک تو کئی سو سالوں سے یعنی وہاں حکمرانی بھی رہی مسلمانوں کی، اور بڑی سٹرونگ حکمرانی رہی، اور اس پورے خطے میں اگر کلچر کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید کشمیر سے مضبوط کلچر اور کوئی نہ ہو، جس نے
اس پورے خطے کے مسلمانوں پہ اپنا اثر ڈالا، لیکن پھر پچھلے 2-3 سالوں سے انتہائی مظلومیت کی بھی زندگی رہی اور ابھی بھی جدوجہد ہے۔ قائد اعظم کا سٹانس اس کے بارے میں اور پاکستان کا مجموعی طور پہ؟ ہاں دیکھیے، جیسا کہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں قائد اعظم کے ویژن کی بات کر رہے ہیں، قائد اعظم کا مسلم امہ کے ساتھ کنیکشن اس پر بات کر رہے ہیں، ہم جو مستضعفین جہان ہیں ان کے بارے میں قائد اعظم کے پرنسپل سٹانس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر گھر کا معاملہ تھا، یہ تو ہندوستان کے علاقے کے اندر کا معاملہ تھا۔ اور آپ نے بجا طور پر کہا کہ ایک خوبصورت ترین وادی، ایک بہت ہی گویا جنت نظیر جیسے اسے کہا جاتا ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے بہت نعمتوں سے، اور پھر وہ ڈل جھیل اور اس ڈل جھیل کا سارا پس منظر، اور پھر اس کے ساتھ اس کشمیر کے اندر رچا بسا اسلام، وہ حضرت بل کی درگاہ سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چرار شریف تک جاتی ہے۔ اس سارے پرسپیکٹو میں قائد اعظم کا سٹانس بہت واضح، بہت کلیئر، جو ڈوگرا راج کے مظالم ہیں اس کے بارے میں بالکل پن پوائنٹ کر کے واضح دلیل کے ساتھ قائد اعظم نے ہمیشہ بات کی۔ اور قائد اعظم کی جو پرنسپل سٹانس جب دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہاں جو مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ جو مظلومیت کا شکار تھا، اس وقت ان کے سارے جو ان کی آپ پریس سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، مسلم لیگ کے اجلاسوں کو دیکھ لیں، ان کا انٹرنیشنل فورا ہو یا نیشنل فورا ہو، اس پر بات کرنا دیکھ لیں، اور پھر جب پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے اس وقت ان کا جو سٹانس ہے، اور وہ میں قائد اعظم کے وہ الفاظ اس وقت میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ جب یہ 3 جون پلان آیا اور پھر یہ سارا جو ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے مل کر یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے اس کو جو اس وقت تک وہ چلا آ رہا ہے اس کی بنیاد فراہم کی، تو قائد اعظم نے اس پاکستان کو جب قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میوٹیلیٹڈ پاکستان ملا ہے، کٹا پٹا پاکستان ملا ہے، اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن ایک مسلسل سٹانس اس پر رکھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان پر ظلم و بربری جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ واہ، بے شک، بالکل صحیح۔ پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، پاکستان کی معماروں کی، بانیان کی، خود پاکستانی قوم کی نفسیات میں کشمیر کا ایشو اس قدر گندھا ہوا ہے کہ ہماری زندگیاں کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، ہماری سوچ جو ہے وہ کامل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم کشمیر اور کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ کر لیں، اس کو ذہن میں نہ لائیں۔ لیکن اس کے بانی بھی ایک طریقے سے قائد اعظم ہی تھے کہ کشمیر کے لیے جس طرح سے انہوں نے آواز بلند کی، اور پھر وہ بڑا مشہور جملہ جو قائد اعظم کے حوالے سے کہا گیا کہ کشمیر ہماری شہرگ حیات ہے، وہ ہمیں کسی تحریر میں نہیں ملتا، لیکن جو قائد اعظم کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے لکھا یہ کہ قائد اعظم اس کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ پھر مس فاطمہ جناح نے لکھا کہ آخری عمر میں وہ سب سے زیادہ جو متفکر تھے وہ کشمیر کے بارے میں تھے۔ فرمائیے۔ ظہیر صاحب، پہلے تو آپ کے جو کالر تھے عباس ملک صاحب، ان کا ایک سوال تھا، میں سمجھتا ہوں جو ان کا سوال تھا یہ پاکستانیوں کی محبت کی عکاسی کرتا ہے جو فلسطین اور کشمیر کے ساتھ ہے، چونکہ وہ دکھ کے عالم میں ہیں، اس وجہ سے اس طرح کے سوالات کہ یہ کب آزاد ہوگا۔ پاکستان کا اس حوالے سے دونوں ایشوز کے اوپر بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا مسلسل کی جو تکرار ہے دونوں ایشوز کو اجاگر کرنے کا، اسی کا نتیجہ ہے جو فیفا کے ورلڈ کپ کے اندر جو ہم نے ری ایکشن دیکھا قطر میں، اس سے پہلے جو اسرائیل نے اٹیک کیا اور اس کا جو ویسٹ کی عوام نے جس طرح کا ری ایکشن دیا، اور پھر 1973 اور 67 کی جو وار تھی اس میں تو ہمارے فوجیوں نے اور ہمارے پائلٹس نے اس کے اندر حصہ بھی لیا، اور پھر OIC کے فورم میں اور ہمارا کردار بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ بوسنیا کے ایشو کے اوپر ہو یا آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی ہو، اس میں بھی پاکستان کا کردار بڑا واضح ہے، اور ویسے بھی جو اسٹیٹمنٹ ہوا کرتی ہے وہ ایکشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، وہ اگر سربراہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں کشمیر کے اوپر۔ کشمیر جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر ہمارا نہ جدا ہونے والا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے ایک موقع کے اوپر ماؤنٹ بیٹن صاحب کو جس وقت وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کس چیز کا مخفف ہے،
تو اس میں کے کو انہوں نے کشمیر سے، کہ یہ جو کے ہے پاکستان کے اندر یہ کشمیر ہے. اور پھر آپ نے ذکر کیا قائد اعظم کے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر ریاض کا، جنہوں نے یہ فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کوئی شہرک اپنے دشمن جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اس کے حوالے نہیں کیا کرتا. بالکل. تو اس حوالے سے بعض لوگ اسے چیلنج کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جواب فاطمہ جناح کی کتاب ہے مائی برادر، جس میں انہوں نے کہا کہ آخری وقت میں وہ کس قدر کافی پریشان تھے. کشمیر کا دیکھیں، کشمیر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو ڈویژن ہوئی تھی اس کی بنیاد تو یہ تھی کہ جہاں جہاں مسلمان ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا. اب یہ برٹش امپائر بہت بڑی زیادتی کر گیا کہ کشمیر ہو، جوناگڑھ ہو، حیدرآباد، دکن ہو، انہوں نے جان بوجھ کر یہ انڈیا کے حوالے سے گورداسپور کا ڈسٹرکٹ جو کنیکٹ کرتا تھا ورنہ تو انڈیا کنیکٹڈ ہی نہیں تھا کشمیر سے، کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا انڈیا کا. ہسٹوریکلی، کلچرلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی کشمیر ہمیشہ لنکڈ رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یعنی سب کانٹیننٹ کے اس حصے کے ساتھ. اور برطانیہ یہ کیوں کر کے گیا؟ چونکہ جو سینٹر نیشنز ہیں وہ پیریفرل نیشنز کے اندر ہم آہنگی کو روکنے کے لیے ہمیشہ ان کے درمیان میں کانفلکٹ رکھتے ہیں. لہٰذا کشمیر کلچرلی بھی، ہسٹوریکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور نظریے کی بنیاد کے اوپر بھی پاکستان اس سے جدا نہیں اور کشمیر ہم سے جدا نہیں. اسی لیے علی گیلانی نے فرمایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر اس طرح کا ان کا ایک سلوگن تھا انشاءاللہ کہ کشمیر پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، یعنی یہ بہت بڑا ایک نعرہ. اور یہ دیکھیں جناح صاحب کی جو ایفرٹ تھی اور جو انہوں نے فیلنگز اور جو جذبات مسلمانوں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر اور اسپیشلی پاکستانیوں کے اندر ڈالا، اس کا اثر آپ کو کشمیر کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اتنی ظلم اور بربریت کے باوجود جو تسلسل نظر آتا ہے آزادی کی جد و جہد کا، یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے. یعنی جتنی فوج کھڑی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بظاہر ان کی گورنمنٹ ساتھ نہیں دے رہی، تب بھی آپ دیکھیں ایک ایشو اتنا زندہ ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ہے اور ہمیں پاکستانی. تو یہ بذات خود جناح صاحب کا یہ جو ان کی جو ایفرٹ ہے یہ اس کا معجزہ ہے کہ کشمیر کا ایشو اب بھی اجاگر ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح یسوت سنگھ نے کہا، سنہا نے انہوں نے کہا ایک اپنے انٹرویو کے اندر کہ وی ہیو لاسٹ کشمیر بیکاز آف مودی پالیسی. یہ جو مودی کا جو ایڈوانس فارم ہے ہندوتوا کا، جس کو مودتوا کہتے ہیں آپ، اس نے بھارت کی اکائی کو نہ فقط نقصان پہنچایا ہے، میرا خیال ہے کہ کشمیر کی آزادی کا راستہ بھی اس نے صاف کر دیا. بے شک. صفدر گردیزی صاحب، آپ تو خود اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی تو ایک جذباتی وابستگی ہوگی. قائد اعظم جو بظاہر اس خطے سے وابستہ نہیں تھے، علامہ اقبال کو تو کہا جاتا ہے نا، اور علامہ اقبال نے بھی بے مثال آواز کشمیر کے لیے اٹھائیں، نظمیں بھی لکھیں، لیکن لگتا ہے ایسے کہ قائد اعظم کی سائیکی میں ان کی جو سوچ کی بنت تھی اس میں کشمیر ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. اور انہوں نے ان کی کشمیر کی بڑی یادگار وزٹس بھی ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، اور ان کی ایکٹیویٹیز وہاں پر کشمیر کے اندر. اور وہ جب علی گڑھ جایا کرتے تھے اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ کشمیری طلبہ کے ساتھ ایک خاص ان کا وہ برتاؤ ہوتا تھا، وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے کچھ بکس میں. تو یہ ہی سوچ پھر پریویل کی، اور پاکستان کی قوم آج تک، جیسے بھی ہمارے کالر نے بھی ذکر کیا، ہماری سائیکی میں کشمیر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. کشمیر کو ہم نہیں مٹا سکتے، خواہ کچھ ہو جائے، لیکن پاکستان کشمیر کو نہیں بھول سکتا. فرمائیں. جی بہت شکریہ عبد صاحب. جس طرح آپ نے ذکر کیا، میرا چونکہ تھوڑا اس خطے سے تعلق بھی ہے اور کشمیر ایک میرا ایریا آف انٹرسٹ بھی ہے، اس پہ پڑھنا اور کچھ تھوڑا سا لکھا بھی ہے. دیکھیے، ایک قائد اعظم پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک تاریخی حقیقت کی طرف اگر ہم توجہ دلا دیں کہ سب کنٹیننٹ کے جو مسلمان تھے، یہ جو خطہ ہے جو آج پاکستان کہلاتا ہے، اس کا کشمیر کے ساتھ جیسا ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بڑے تاریخی رشتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی حیرت انگیز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 1931 کے اندر جو کشمیر کے اندر اپرائزنگ جب ہوئی تو سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں نے پہلی دفعہ 14 اگست 1931 کو کشمیر کے ساتھ کشمیر ڈے منایا، اور جس کے اندر جو ہے وہ علامہ اقبال اور باقی سارے جو مسلم لیگ کے لیڈران تھے 14 اگست 1931 کو، اور وہ بعد میں پھر وہی 14 اگست جو ہمارا یوم آزادی بھی ایک اتفاق سے قرار پایا. اب قائد اعظم کی بات کریں تو دیکھیں، قائد اعظم کی بات کشمیر کے ساتھ ایک بڑا لانگ ایسوسیشن ہے. جس طرح آپ بھی بات کی آپ نے کہ
دیکھیں قائد اعظم جب اپنے آخری ایام کے اندر تھے، سپتمبر 1948 کی بات ہے، اور زیارت کے اندر جو ہے وہ مقیم تھے، ڈاکٹروں نے ان کو وہاں بھیجا، تو فاطمہ جناح نے مائی برادرز کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ غنودگی کے عالم کے اندر یا جب وہ بیماری کے اندر اور نکات کے عالم میں جب وہ تھے تو بے ساختگی میں ان کے منہ سے نا تین جو سبجیکٹ تھے یا تین جو الفاظ تھے یا تین طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ اس طرح کی اس کیفیت کے اندر ہو، غنودگی کے اندر ہو، تو اس کے تحت شعور کے اندر، اس کی ذات کے اندر، اس کے جذبات کے اندر جو چیز جتنی گہری ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کا جتنا ریلیشن ہوتا ہے، وہ بے ساختہ بار ہے، اس کے اندر کوئی شعوری کوشش نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اچھا قائد اعظم نے جو تین باتیں کی وہ کیا تھی؟ ایک مہاجرین کی بات کی جو لوگ ریفیوجیز آئے تھے، ایک پاکستان کے آئین کی بات کی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور تیسری کشمیر. فاطمہ جناح کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے جب بھی ہوش میں آتے تھے یا غنودگی کے اندر کہ کشمیر کے مظلوموں کو ان کا حق دو. تو اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اپنے باپ کی وصیت ہوتی ہے نا اولاد کو، تو وہ بابا قوم تھے، تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا آپ بات کر رہے تھے قائد اعظم کو کشمیر کی وزٹ کی، اس کو اگر ہم دیکھ لیں، وہ قائد اعظم نے کشمیر کے تین جو ہے وزٹس کیے. پہلا جو ان کا دورہ تھا 1929 کے اندر تھا، وہ ان کا ایک طرح کا نجی دورہ تھا. اس کے اندر کوئی آلدو کہ انہوں نے مسلم لیگ کے لیڈر سے یا وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹیز تھی نہیں. اچھا دو جو دورے انہوں نے کیے 1935 اور 1944 کے، وہ بڑے عام ہیں، اور اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس حیثیت ہے. اور آج کشمیر کے ایشو کو اور کشمیر کے ایشو کے جو روٹس ہیں، پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، جو یا بابا قوم کے اس کے اندر جو خیالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس کنٹیکسٹ میں تھے، وہ اس وقت حالات کیا تھے. 35 میں جب قائد اعظم کشمیر گئے تو اس وقت وہ مسلم لیگ کے صدر بنے تھے، لندن سے واپس آئے تھے، اور اس وقت آپ سمجھ لیں کہ حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایک جماعت بنا کر اور مسلمانوں کے مطالبہ آزادی کو بڑھانے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی انہوں نے ترتیب دی. جب وہ کشمیر گئے، وہاں انہوں نے پتھر مسجد میں جو ہے وہ عید میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کیا اور وہاں کے مسلم قائدین سے وہ ملے. اچھا اس وقت یہ تھا کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک ہی نمائندہ جماعت تھی. اس کے اندر شیخ عبداللہ بھی تھے، اس کے اندر جو ہے وہ چودھری غلام عباس اور باقی لوگ بھی تھے، اور 2-3 سال پہلے وہ بنی تھی، اور ایک ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. وہ مسلمانوں کے ود ان مسلمان جو ہے نا وہ ایشوز نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. جو ان کا دوسرا وزٹ تھا، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 1944 کے اندر قائد اعظم نے کشمیر کا 2 مہینے کا وزٹ کیا. مطلب انہوں نے کہیں بھی اپنی ساری لائف کے اندر 2 مہینے کسی ایک خاص جگہ پہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ نہیں. اتنے بڑے لیڈر تھے، ایشوز ہوتے تھے، انہیں تو ویسے بھی جانا پڑتا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں قائد اعظم اور مسلم لیگ جو ہے وہ ہم لوگ برسر پیکار وہ تھے، وہ ایک طرف ہندو تھے، ایک طرف انگریز تھے، اور جو تیسرا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا جو چیلنج تھا وہ ہمارے نیشنلسٹ مسلمان تھے اور کانگریسی جو کانگریس کے ساتھ تھے، جو ون نیشن تھیوری کی بات کرتے تھے، متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے. اچھا ان لوگوں نے جو ہے وہ جہاں باقی قائد اعظم کے لیے یا مسلم لیگ کے لیے باقی بہت سارے مسائل پیدا کیے، وہاں کشمیر پہ ان کی خصوصی نظر تھی. اور کشمیر کے اندر جو مسلم کانفرنس تھی اس کا ٹوٹنا یا 2 حصوں کے اندر جو تقسیم ہوئی تھی، نیشنل کانفرنس جو بنی. اچھا ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد 1944 کی وزٹ کی بات آپ مکمل کیجیے گا. ایگزیکٹلی ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سلسلے کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، سچرا کے اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. جی عبد جی صفدر گردیزی صاحب، قائد اعظم کی جو بر صغیر میں خطہ کشمیر میں 3 وزٹس تھیں اور بڑی امپورٹنٹ وزٹس تھیں، اس کی سب سے امپورٹنٹ وزٹ 1944 کی، اس کے حوالے سے بتا دیں. جی اب صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. اچھا قائد اعظم کا جو وزٹ تھا وہ بڑے سگنیفیکنٹ حالات کے اندر ہوا تھا کہ سب کنٹیننٹ کے اندر جو نیشنلسٹ جو مسلمان تھے یا جو اینٹی مسلم لیگ اور اینٹی قائد اعظم جو تھے، عالم وہ لوگ مسلمان تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، اور ان کی اپنی آئیڈیالوجی اور تھیوری تھی. اچھا انہوں نے کشمیر کو فوکس کیا اور کشمیر کے اندر جو ہے شیخ عبداللہ کو انہیں ٹریپ کیا، اور شیخ عبداللہ بھی ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پہ اور نیشنلزم کا اور ایک قوم کا نعرہ لگا کر وہ میدان کے اندر آ گئے، اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک الگ دڑا بنا لیا، اپنی جماعت الگ کر لی. اچھا قائد اعظم جب گئے ہیں جو ہے وہ 1944 کے اندر یہ سچیت گڑھ کے راستے جو ہے وہ قائد اعظم گئے ہیں، اور درہ بہنیال کے بعد جو ہے ان کا سری نگر تک جو استقبال ہوا وہ بڑی اہم بات ہے. تو اور قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میرا استقبال جو ہے یہاں پہ جس پیمانے پہ استقبال کیا گیا ہے،
اتنا کسی شہنشاہ یا بادشاہ کا استقبال نہیں ہوا ہوگا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. اور دوسرا جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا, اور انہوں نے لوگوں سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی. انہوں نے شیخ عبداللہ سے ملاقاتیں کی, اس کے جماعت کے لوگوں سے ملاقاتیں کی, مسلم کانفرنس کے لوگوں سے ملاقاتیں کی, باقی وہاں کے جو لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی. اچھا, انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر جو مسلم کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا غالباً جون 44 کی بات ہے, اس کے اندر ایک بڑی خاص بات کہی جو ان کی اس پالیسی کا, اور وہ جو کانگریس بھی اور جو نیشنلسٹ جو مسلم تھے وہ جس چیز کا جو پرچار کر رہے تھے, انہوں نے توجہ دلائی ایک طرح کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ شیخ عبداللہ کے بارے میں انہوں نے کہا, اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے شیخ عبداللہ کو کہا بھی کہ آپ جو ہے نا یہ نیشنلزم کی جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, اس سے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. ایک وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, جب ہم آگے آئیں گے تو اس پہ بات بھی کریں گے کہ شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا اور آج اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کانگریس جو ہے, کانگریس جس طرح ہندوستان کی جو دیگر اقلیتیں ہیں, کانگریس کی جس طرح ان کے بارے میں پالیسی ہے اور وہ ان کے بارے میں فیئر نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ سیم شیخ عبداللہ کی جو پالیسی ہے, اس کی نیشنل کانفرنس کی جو پالیسی ہے کشمیر کی اقلیتوں کے بارے میں, وہ بھی وہی ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا اس کو کہ آپ کو یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے, اس کو جو آپ کو اسے پیچھے ہٹ جانا بڑے چاہیے. لیڈر کی یہی بات ہوتی ہے کہ جو پریڈکٹ کرتا ہے پھر تاریخ میں اسی طرح ہوتا ہے, پھر تاریخی واقعات اسی طرح انفولڈ ہوئے جیسے قائد اعظم نے کہا. اچھا, ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو ظاہر ہے شیخ عبداللہ کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ قائد اعظم نے اس کو ڈس آن کیا, اس کے جو نیشنلزم کا جو نظریہ تھا قائد اعظم نے اس کو ڈس آن کیا. اچھا, اپنی اس مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو جو اسے زد پہنچی تھی, تو اس نے اگلے سال 1945 کے اندر جو ہے وہ وہاں ایک اور جلوس نکالنے کی کوشش کی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, تاریخ کے اندر شاید اس کو بہت کم کہیں کوٹ کیا جاتا ہے کہ شیخ عبداللہ نے جو ہے وہ جو نیشنلسٹ لیڈر تھے جن کے خلاف قائد اعظم وہاں بات کر کے آئے تھے کہ اس سے آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے, مولانا ابوالکلام آزاد, خان عبدالغفار خان, میاں افتخار الدین نہرو اور اندرا گاندھی, یہ 4-5 لوگ جو ہے وہ ان کو سری نگر مدعو کیا. سری نگر مدعو کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک دریائے جیلم کے اندر جلوس نکالا, کشتیوں کے اندر جو وہ جلوس تھا, چونکہ دریائے جیلم سری نگر کے اندر جو ہے وہ کافی بڑے حصے پہ ہے, تو انہوں نے یہ کیا جی کہ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو نیشنلسٹ جو لیڈر ہیں سب کنٹیننٹ کے, وہ کشمیر کے اندر اتنے ہی مقبول ہیں اور شیخ صاحب بھی مقبول ہیں. اچھا, جب وہ جلوس نکالا گیا تو اس جلوس پہ کشمیریوں نے پتھراؤ کیا. اچھا, اور وہ جلوس پورا نہیں ہو سکا, وہاں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے, وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور پتھراؤ کرنے والے عام لوگ تھے جنہوں نے شیخ عبداللہ کے اس اقدام کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا. اور یہ جو لیڈر تھے سارے یہ جلوس کو آدھا چھوڑ کے جو ہے وہ وہاں سے واپس آ گئے یا ہوٹل کے اندر چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قائد اعظم نے اس دورے کے اندر جو ہے جو بات شیخ عبداللہ کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ اور وہی پھر بعد میں تاریخ میں ہوتا گیا. بہت صحیح. ڈاکٹر صاحب, یہی ایک بڑی پرسنالٹیز کی جن کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے, وہ بات ہوتی ہے کہ, اور اسی لیے وہ کسی بھی مملکت کے بانیان میں سے ہوتے ہیں یا کسی قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نظر بہت بہت دور تک ہوتی ہے. کشمیر کے حوالے سے علامہ اقبال کو دیکھ لیں اور پھر قائد اعظم کو دیکھ لیں, جو پریڈکشنز انہوں نے کی وہی پھر بعد میں ہوا. مجھے تو وہ یاد آتا ہے ابھی بھی انڈیا کے مسلمانوں کا وہ بینر لے کے کھڑے ہونا کہ انڈیا کو اس وقت ایک اور جناح کی ضرورت ہے. جو کچھ جناح نے کہا انڈیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے, اور کشمیر کے حوالے سے تو بالکل ہی وہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے, پاکستان نے, خواہ کوئی بھی حکومت رہی ہو, قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ ویژن جو کشمیر کے بارے میں تھی, جو قراردادیں مسلم لیگ کی کشمیر کے بارے میں تھی, جو پاکستان کا سٹانس ہے, اسے بہرحال سامنے رکھ کے ہی پالیسیز مرتب کی, اور آج بھی کشمیر کا ایشو اسی طرح زندہ ہے. انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو تحریک آزادی جاری ہے اس میں پاکستان کی ایک مورل سپورٹ کا بھی بہت کردار ہے, اور وہ کنٹینیوشن ہے جناح کی لیگیسی کی. جی, قائد اعظم کی قبر پر اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں نازل کرے, آمین. انہوں نے جیسے آپ نے بجا طور پر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراست مؤمنانہ سے ڈرو. یہ جو فور سائٹ ہے نا, یہ کسی بھی لیڈر کی سب سے بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے, اور اس پیرامیٹر پر جب ہم قائد اعظم کو دیکھتے ہیں تو وہ برمحل برسر محفل جو بات کیا کرتے تھے اسی یقین کے ساتھ, اور آپ اس دان پان کی جسم کے اندر وہ جو آپ پہاڑوں جیسا حوصلہ دیکھتے ہیں اور جو گھن گرج دیکھتے ہیں قائد اعظم کی, وہ ایسے جیسے وہ مستقبل کو بالکل دیکھ رہے ہیں. بالکل. یہ جو 44 کے ان کے دورہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے, اور
ये बात नाजरीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जो कांग्रेस का स्टांस था और जो मुस्लिम लीग का स्टांस था, वो बुनियादी तौर पर यह था कि कांग्रेस का स्टांस था कि कंपोजिट नेशनलिज्म, कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग एक हैं, और उसमें से जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर थे वो भी यही बात करते थे। कायद आज़म की सारी जो अपनी उनकी इस जद्दोजहद की बुनियाद है वो टू नेशन थ्योरी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि नाजरीन को ये अर्ज करूंगा, उनके गोशगुजार करना चाहता हूं कि जो 1940 में लाहौर में जो उनकी तकरीर है ना, उसको पढ़ने की जरूरत है। और उसमें जिस तरह से वो जो एक दिन पहले 22 मार्च वाली 22 मार्च को बहुत ही अहम तकरीर की तफसील से और इतनी वो डिटेल में कम बात किया करते थे कायद आज़म, वो बहुत तवील और उसमें उन्होंने पूरे बर्र-ए-सगीर पाको हिंद की जो हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की वो बयान किया और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में उसको बात की कि किस तरह एक अलग कौम है मुसलमान। तो ये जो बुनियादी उनका नजरिया था वो उसके लिए कश्मीर एक टेस्ट केस था, है और रहेगा, चूंकि हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस है वो उसी तरह है। और मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुद से ये बात कहूंगा कि कश्मीरी यानी हैट्स ऑफ टू देम कि इतनी एक बिल्कुल गैरजन सिटी उसको बनाया हुआ है, और उसके बावजूद वो जब 14 अगस्त आता है तो वो उन तोपों के सामने और टैंकों के सामने पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़े होते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले इन 20 और 21 करोड़ मुसलमानों को एक महमेज मिलती है कि हमें कैसे ये मनाना चाहिए। और आज के दिन वो सैयद अली गिलानी रहमहुल्लाह को भी ट्रिब्यूट पेश करने की जरूरत है। ये सारा क्या है, इसकी बुनियाद कायद आज़म का वो प्रिंसिपल स्टांस है। और जैसे उन्होंने शेख अब्दुल्ला कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, दुनिया ने फिर देखा। और आज वो सारे लोग जो कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी रखने वाले मेन स्ट्रीम के, वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आज वो कायद आज़म की उस बात पर मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। बल्कि वो अभी इस पे हम बात करेंगे भी कि फारूक अब्दुल्ला ने तो कायद आज़म का नाम लेके और महबूबा मुफ्ती ने, और तारीख़ इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये लोग कहाँ खड़े हैं और कायद आज़म की टॉवरिंग पर्सनैलिटी क्या है, उस पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब से एक बात जो अभी पूरी तरह उसको बयान नहीं किया गया था, मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप ज़ोर दे के ज़रूर बताइए कि इस वक्त कश्मीर का स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कहाँ पर है कश्मीर, कि जैसे आपने बताया कि हर 10 लोगों पे एक फ़ौजी है, और किस तरीके से इतनी फ़ौज इस वक्त वहाँ पर है जितनी दुनिया के, मेरा ख़्याल है 186 ममालिक में से शायद कोई 150 मुल्कों की फ़ौजें भी पूरी की पूरी इतनी ना हो जितनी सिर्फ कश्मीर पे इंडिया ने लगा दी है। बहुत अहम सवाल आपने ज़री साहब उठाया है। अमेरिकन एक फाउंडिंग फादर थे जो कि उनकी जो लेटर ऑफ डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके सिग्नेटरी भी हैं, बल्कि फ्रांस और बरतानिया के साथ नेगोशिएशंस में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि अक़वाम अपने मसलों को मीडिएशन के ज़रिए और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए से क्यों नहीं रिजॉल्व करती। ये प्रेसिडेंट ओबामा ने एक वक्त में कहा था कि इंटरनेशनल लॉ का होना और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना गारंटी करता है कि कोई भी ताकतवर किसी और के हुकूक को गज़ब न करे। और आज उस दो अहम अमरीकी सदूर और फाउंडिंग फादर्स के बावजूद जब अमेरिकन किरदार हम उठा के देखते हैं कश्मीर के ऊपर, तो वो इंतहाई मायूस कुन है। और यही वजह है कि भारत को शेखी मिलती है। कश्मीर की जो इस वक्त हालत है उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर दुनिया में लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को अगर ख़तरा है तो वो भारत का जो किरदार है कश्मीर के अंदर और इज़राइल का जो किरदार है फ़लस्तीन के हवाले से, वो बहुत अहम ख़तरा है। क्योंकि पूरी जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर खड़ा हुआ है। सही। और अगर आज आप उसे नहीं ओन करते और उसकी हिमायत आप नहीं करते तो इसको हम पॉलिटिक्स में कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, कि अगर एक खित्ते के अंदर अमन नहीं होगा तो इसका असर फिर रीजन और रीजन से फिर इंटरनेशनल उसके अंदर। ये जो टेररिज्म है उसकी एक वजह यही है। भारत की इस वक्त तकरीबन 9 लाख फ़ौज खड़ी हुई है, 9 कश्मीरियों पे 1 भारतीय फ़ौज खड़ा हुआ है,
और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया गैरिजन स्टेट का पूरा जहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, उसके बावजूद अली गिलानी जैसे अजीम लीडर और नौजवान जो नस्ल पैदा हो रही है और जिस तरह से 14 अगस्त वो मनाते हैं, उससे इसकी अक्कासी होती है कि इनके अंदर ये जोश, जज्बा और वलवला ख़त्म होने वाला नहीं है। हमें ये भी समझना चाहिए कि कश्मीर का तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी अहम किरदार है। अब ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के शायर मशरिक़ कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जिन्ना साहब को कायल करके लेके आने वाले कौन हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उनका ताल्लुक कहाँ से था? उनका ताल्लुक कश्मीर से था। यही वजह है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे थे, हमारे मेहमान फरमा रहे थे कि जिन्ना साहब का 3 विज़िट पे करना कश्मीर के हवाले से, और फिर फ़ारूक अब्दुल्ला के बिहेवियर को देखते हुए उनसे मिलकर उन्हें कॉशन करना कि तुम कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हो और इसके मुस्तकबिल में नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे। जो 2019 में हमने देखा जब 370 एब्रोगेट हो गया तो उनकी वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई। जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया था कि आप भारत में तो रहना चाहते हो, सारी उम्र अपनी वफादारी साबित करते रहोगे लेकिन फिर भी ये तुम्हें अपना नहीं मानेंगे, तो वो भी बिल्कुल साबित हो गया। और यही वजह है कि भारत के जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने तो यहाँ तक किताब जसवंत सिंह उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि जिन्ना वाज मोर इंटेलिजेंट और उनकी फोरसाइटेडनेस ज़्यादा थी बनिस्बत गांधी और नेहरू के, जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ। तो मेरा ख्याल है ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं, कश्मीर और पाकिस्तान। और कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस का पर्पस मर जाता है, सेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इरोड हो जाती है। जी गर्देजी साहब, जो मौजूदा क़यादत है कश्मीर में, वो जो नेशनलिस्ट सियासतदानों की वारिस है, जिसमें ख़ुद एक तो बिल्कुल बराह रास्त फ़र्जंद हैं शेख अब्दुल्ला के और बाकी उन्हीं की लेगेसी के लोग हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ लेटेस्ट हमें बताइए। अभी साहब जिस तरह मेरे से पेश रो डॉक्टर साहिबान ने भी बात की कि 370 और 35A जो है वो अगस्त 2019 में उसकी जब एब्रोगेशन हुई तो उसके बाद एक कश्मीर का बिल्कुल नया सिनेरियो जो है वो एमर्जो के सामने आया। और जिस नेशनलिस्ट क़यादत की आपने बात की है जो है वो उसके अंदर एक शेख अब्दुल्ला जिनका हम पहले जिक्र करते रहे हैं, उनके बेटे बल्कि उनके पोते भी अब सियासत के अंदर है और महबूबा मुफ्ती भी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो है कि शेख अब्दुल्ला का हमने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर आतिश चनाज जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसके अंदर एक चीज़ उन्होंने कायद आज़म के हवाले से लिखी है। कहते हैं जी कायद आज़म से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई तो कायद ने मुझे जो है वो एक बात कही और कोड एंड कोड जो है जो वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कायद आज़म ने मुझे कहा कि ये बाल मैंने जो है वो इसी सियासत के अंदर सफ़ेद किए हैं, मैं कांग्रेस के अंदर भी रहा हूँ, मैं हिंदू की उस नफ्सियात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और ये आपके कभी सिंसियर नहीं हो सकते। और उसका जो आखिरी जो सेंटेंस वो बड़ा गौर तलब है कि एक वक्त आएगा कि आपको इस बात पे पछतावा होगा कि जो आप कर रहे हैं। हालांकि अब्दुल्ला जिस वक्त ये बात लिख रहे हैं उस वक्त जी उस वक्त ये हालात नहीं थे। देखिए जिस तरह इन्होंने बात की कि जो विजनरी जो लीडर होता है वो विजडम के साथ फॉरसी करता है, आने वाले दौर को देखता है। कायद आज़म की बसीरत, उनकी हिकमत और उनकी मुस्तकबिल बीनी का इससे मैं समझता हूँ इससे बड़ी और भी बहुत सारी वो हैं, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि उस वाक़े के कोई 70 साल बाद शेख ये 5 अगस्त 2019 के बाद फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। इंडियन जर्नलिस्ट करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर वो बड़े गुस्से में एक बात कह रहे हैं, कहते कि जनाब सही था, उनके जो अल्फाज हैं उन्होंने कहा कि जनाब साहब सही कह रहे थे। और मिसाल उन्होंने क्या दी वहाँ कि जब 47 के अंदर जनाब साहब को ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं तो बकौल फारूक अब्दुल्ला वो कहते हैं कि जनाब साहब जानते थे कि ये लोग क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अगर मुझे वज़ीर आज़म बना भी दें तो कल आप मुझे हटा भी देंगे। मतलब वो जो नफ्सियात है, धोखे की जो नफ्सियात है, उसको बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया और उनके अपने अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी कि फिर हम कहें कि जनाब ठीक थे। शेख अब्दुल्ला के बेटे का वो 70 साल के बाद ये कहना कि जनाब वाज राइट। अच्छा, दूसरी जो महबूबा मुफ्ती वहाँ भी एक दूसरी जो बड़ी जमात है PDP की, उसकी हेड हैं, उनका भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी देखें ये जो आपने हमारे साथ कर दिया है, और चूंकि इन दोनों पार्टियों की सियासत इसी के गिर्द चलती थी। वो ये कहते थे कि कश्मीर का एक जो है वो ऑटोनमस हमारे पास स्टेटस है, हमारे पास 370 है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना जो है वो परचम है, हमारी अपनी असम्बली और हमारी अपनी हैसियत और शनाख्त है। आल लोग उनकी स्ट्रगल ये थी, वो ये कहते थे मुतालबा आज़ादी नहीं था उनका, वो ये कहते थे कि कश्मीर के जो 1953 से पहले की जो पोजीशन है उसको बहाल किया जाए।
महबूबा मुफ्ती के अल्फाज है, उसने कहा कि फिर ये जो कुछ आपने हमारे साथ कर दिया है तो फिर तो हम ये कहने पे मजबूर हैं कि हमारे जो फोर फादर थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल न होकर गलती की थी। बेशक उनके ये और उसके अल्फाज थे और वो उस पर एक तरह का पछतावा था। अब देखें कुछ चीज़ें तारीख जो है ना कुछ चीज़ों को तय करती है, मतलब उस पर जो भी आप मर्जी कहें, लेकिन तारीख का जो फैसला होता है वो बड़ा अटल होता है। और तारीख ने जो है वो ये चीज़ साबित भी की, तारीख ने ये बताया भी कि कायद-ए-आज़म ने शेख अब्दुल्ला को जो बात कही थी 44 के विज़िट की हमने बात की कि उस विज़िट के दौरान जो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि आप जो है वो अगर हिंदुस्तान की नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे या जो कांग्रेस का जो नज़रिया है उसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो आप एक दिन पछताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़िमरन जो है वो अर्ज़ करता चलूँ कि कायद-ए-आज़म का जो कश्मीर के जो जल्दी मुकम्मल कर लीजिए क्योंकि महविश ब्रेक का कहने लगी हैं। जी। एक तो ये कि 44 के विजिट में कायद-ए-आज़म जो एक कश्मीरी नौजवान KH खुर्शीद जो बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर बने, उनको अपना सेक्रेटरी बनाकर साथ लाए, उनके बड़े करीब रहे। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो जब चौधरी गुलाम अब्बास चूँकि वो कैद के अंदर थे और वहाँ से जब वो रिहा हुए आए तो कुतुबुल्लाह शाह ने अपने कालम के अंदर लिखा, जो उनका एक डॉक्यूमेंट्री जो वर्क है उसके अंदर जो उसको बयान किया गया है कि शाह साहब लिखते कि मैं कराची में था, शेख अब्दुल्ला मेरे पास मुकीम थे और मैं उनको गवर्नर जनरल हाउस कायद-ए-आज़म से उन्होंने मिलने जाना था, तो कहते हैं मैं उनको साथ लेकर यूं गया। ये वाकया ब्रेक के बाद मुकम्मल कीजिए। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद ज़रूर आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ होइएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ससुर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम टॉपिक, अहम डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आप दी सब आखिरी सेगमेंट है जी। सफदर गर्देजी साहब एक वाकया बयान करना चाह रहे थे, बहुत अहम, जो आज कश्मीर की क़यादत कह रही है वो वही कह रही है जो आज से 70 साल 75 साल पहले कायद-ए-आज़म ने कहा या 80 साल पहले कायद-ए-आज़म ने कहा। बहुत हम ये कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म की जो कश्मीर के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो रहनुमा थे, उनके साथ ताल्लुक़ का, उनका ख्याल रखने का और उनको अहमियत रसीद देने का जो है वो एक वाक़या है कि शाह साहब लिखते हैं कि मैं लेकर चौधरी गुलाम अब्बास मेरे घर पे रह रहे थे, तो मैं गवर्नर जनरल हाउस जब गया तो कायद-ए-आज़म ने बाहर आकर अपने दफ्तर से, अपने जहाँ वो रह रहे थे उससे बाहर आकर उन्होंने चौधरी गुलाम अब्बास का इस्तकबाल किया। और वो कहते हैं कि अब ज़रा वो ब्यूरोक्रेट भी थे, उनको हुकूमती मामलात का चीज़ों का पता था। कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि कायद-ए-आज़म ने किसी जो उनके मुलाकाती थे, जो लोग उनके पास आते थे, किसी बंदे के लिए इतनी गर्मजोशी का इज़हार नहीं किया, किसी बंदे को उन्होंने जो है वो इतने वाहियाना अंदाज में उसको रिसीव नहीं किया। और फिर कश्मीर के हवाले से वो इतने फ़िक्रमंद थे कि उन्होंने सारी उनसे तफसील पूछी और उनको फिर बहुत सारी नसीहतें भी की। बल्कि ये चौधरी गुलाम अब्बास वही हैं, जब कायद-ए-आज़म में दौरा किया, उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको उस वक्त ये कहा 44 के अंदर कि आप कश्मीरी ज़बान सीखें, क्योंकि वो जम्मू के रहने वाले थे, वैली की कश्मीरी ज़बान नहीं जानते थे। उसको उन्होंने कहा जी कि आपका जो है वो आप लीडर हैं, आपकी हैसियत यहाँ बड़ी मुसलमा है, तो आपको चाहिए कि आप कश्मीरी ज़बान सीखें ताकि आप लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। वाह वाह। डॉक्टर साहब, हमारा आखिरी सेगमेंट है और एक टोटलिटी में हम बात करना चाहेंगे कि कायद-ए-आज़म ने जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं, और इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है तो इंसानियत की जो बुनियादी कदरें हैं वो भी वही हैं कि जहाँ पर कोई जुल्म हो रहा हो, जहाँ पर ज़्यादती हो रही हो, जहाँ पर इस्तेसाल हो रहा हो तो उसका साथ दो। वो अब सब सवाल आपका कंप्लीट करते हैं, कॉलर ले लेते हैं, कॉलर के बाद फिर आपके सवाल और मेहमान के जवाब की जाने पाएंगे। जी इम्तियाज साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। जी इम्तियाज है, कॉलर कराची का। चंद सेकंड ज्यादा दें तो मैं भी नेक काम में शरीक हो जाऊं। जी जी जरूर, बोलें, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि फलस्तीन और कश्मीर की हमायत के लिए तो मोहतरम अपने मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हर लिहाज पे, हर सतह पे बात की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने प्यारा पाकिस्तान हमें दे दिया, ठीक है ना, एक पहचान हमें दे दी। उसके बाद काम हमारा है कि हम इसकी हिफाजत करें, इसको अच्छा रखें। और कश्मीर और फलस्तीन का मसला तो महविश में मसला कोई है ही नहीं। असल में यूनिटी, हुब्बुल वतनी और गैरत और इस्लामी जो है ना, एक हमें वो चाहिए जो होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के मामलात और आलम इस्लाम के मामलात जो है, ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं हल करना। मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म के फरमानों पे चलें, और खुदा पाक की कसम महविश में मैं ये बड़े उससे कहता हूँ, ये बात दावे से कहता हूँ कि एक दिन के अंदर हमारे मुल्क की जो हालत है ना वो जन्नत
नज़ीर हो जाएगी। इंशाल्लाह जितने भी पैसे वाले बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया जी बहुत खूब। मेहमानाने गिरामी की गुफ्तगू तो हम ज़ाहिर है रोकते ही हैं, कभी वक्फा कभी किसी वजह से, लेकिन कॉलर की वजह से आपने सवाल भी रोक दिया तो ये बैलेंस हो गई बात जो है। डॉक्टर साहब बात ये कर रहा था कि इस्लाम दीन फितरत है और जो इंसानी कदरें हैं उनको इस्लाम बुनियादी तौर पर लेकर आगे बढ़ता है। तो जितने भी वो लोग जिनके साथ बेइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, इस्लाम उनके लिए बिल्कुल आगे बढ़ के बात करता है। कायदे आज़म ने भी यही किया और उस वक्त हालांकि मुमलिकत नहीं थी, मुमलिकत तो 47 में बनी, लेकिन अगर आप 1920 से देख लें तो जितने भी दुनिया के लीडर्स और ख़ित्ते हैं वहाँ पर अपने नुमाइंदे भेजे, खतूत लिखे, ख़ुद गए और कहा कि जो ये लोट खसूट का निज़ाम है, इस्तेहसाली निज़ाम है और ये जो अरब वर्ल्ड को मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उन्होंने अपने तसल्लुत में किया हुआ है, इन सब के लिए आवाज़ उन्होंने बुलंद की। तो पाकिस्तान के मुआशरे की सोच और फिर पाकिस्तानी स्टेट की खारजा पॉलिसी वो इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द घूमती रही है और आइंदा भी घूमनी चाहिए। जी देखिए, कायदे आज़म ने जो फुटप्रिंट्स छोड़े हैं वो हम अक्सर ये बात तो कर ही रहे होते हैं कि आधा गिलास खाली है, लेकिन हमें ये बात भी करनी चाहिए कि आधा गिलास भरा हुआ भी है। सही बात है। आपने बजा तौर पर कहा कि कायदे आज़म ने जो प्रिंसिपल स्टांस लिया है, किन्हीं भी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसके बावजूद बड़े फोर्सफुल तरीके से दुनिया के मजलूमों और बिलखुसूस मुसलमानों पर बात करता है। और उसकी बय्यन मिसाल ये है कि अभी इसी वीक में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी जो हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर जो अग्रेसिव स्टांस लिया है बहुत और पूरी दुनिया को ये बताया है कि मोदी की सोच क्या है, वो हिटलर से किस कदर मुतासिर है। और ये बात न्यूयॉर्क में खड़े होकर इस एग्रेसिव अंदाज में कहना, ये असल में कंटिन्यूटी है। कायदे आज़म ने जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी, पाकिस्तान का सर्वाइवल भी उसी में है और पाकिस्तान उस पर कारबंद भी है। यहाँ मैं ये बात आज के इस प्रोग्राम के तरफ से कहना चाहता हूँ कि सैयद अली गिलानी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो नौजवान बुरहान वानी जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो यूथ है और जो मजलूम है उनके लिए एक मिसाल बना है कि उससे तो वो मजालिम देखता चला आ रहा था, लेकिन उसने वो किस तरह से वो सामने खड़ा हो गया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने, जैसे भी कॉलर इम्तियाज साहब भी कह रहे थे कि इससे बड़ा और प्रैक्टिकल काम क्या हो सकता है कि कायदे आज़म ने एक रियासत की बुनियाद रखी और दुनिया को बताया कि किस तरह से स्ट्रगल की जाए और तयकुन हो और लीडरशिप हो और लोग कुर्बानियां दें तो रियासत बन सकती है। पाकिस्तान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता और पाकिस्तान का जो डिमांड थी वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट ना हो और उस प्लेबिसिट की बुनियाद पर यकीनी तौर पर कश्मीर ने पाकिस्तान का हिस्सा इंशाल्लाह बनना है। बेशक बेशक। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, इसी बात में आप इजाफ़ा कैसे करेंगे? जैसे हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बुनियादी इंसानी कदर है सच्चाई की हिमायत और मज़लूम की हिमायत, यानी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो या आज दुनिया की किसी और मुमलिकत की बात हो, लैटिन अमेरिकन अक़वाम जिनकी लूट खसूट जारी है या उन पर तसल्लुत जारी है, उनकी बात हो जो मुसलमान ना भी हों, हमारा बुनियादी स्टांस मज़लूम के साथ होना चाहिए। और यही फुट स्टेप्स हैं जो हम कायदे आज़म के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्हीं फुट स्टेप्स पे हमें चलना चाहिए। इंसानी जो इर्तिका है तारीख़ में वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए काविशें होती रहीं और यूनाइटेड नेशंस का जो वजूद में आना था वो भी ये था कि जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उसको बैठ कर टेबल के ऊपर आज़ादी की तहरीक को उनके हकूक़ दिया जाए, नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए ताकि जंग जदल की तरफ न जाया जाए। और इसी वजह से हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की इसमें नाकामी नज़र आती है। बहुत सारी अक़वाम का जो बुनियादी जो नुक्ता है जिसकी वजह से वो वजूद में आई, उसमें बुनियादी नुक्ता ही इंसानी हकूक़ की इज़्ज़त करना है। आज भी आपको वेस्ट बज़ाहिर उसके ऊपर सेंसिटिव नज़र आता है। ये वो पॉइंट है बुनियादी तौर पे जो मैं अक्सर कहता हूँ, कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। कैनेडियंस बहुत क्रिटिकल हैं इंडियन एट्रोसिटीज़ जो कश्मीर के अंदर वो कर रहे हैं, जो दलित्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जो कि पंजाब में वो लोग कर रहे हैं,
इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी वो कॉमनैलिटी है, वो भी नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं ताकि कोई एक मुल्क हेजमून बनकर दूसरों के ऊपर अपनी दोस्त न रचाए। पाकिस्तान भी नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जाता है, उनकी भी फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। मैं यहाँ पे एक और नुक्ता भी आपको बताता चलूँ, चूँकि बरतानिया जब आया सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो वो 3 इज़म्स लेकर आया था, लिबरलिज़म, नेशनलिज़म, सेकुलरिज़म। और ये रिविजनिस्ट फोर्सेस थे और जो मुसलमान थे वो प्रो स्टेटस को थे। अच्छा, इस्लाम जो है वो इस नेशनलिज़म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम एक उम्मा की बात करता है। तो लिहाजा जो 2 नेशन थीरी है वो वर्सेस 1 नेशन थीरी, जो उस वक्त कांग्रेशनल जो लीडरशिप थी वो वन नेशन थीरी को प्रोजेक्ट करती थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म, जो कि बरतानिया लेकर आया था। जबकि हम 2 नेशन थीरी की बात करते थे कि मुस्लिम नेशन, और मुस्लिम नेशन सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं थी, दुनिया के अंदर मुसलमान थे। इसलिए आपको जिन्ना को पूरे दुनिया के मुसलमानों के इशूज़ के ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं, उसकी अक्कासी नज़र आती है। जिन्ना साहब की जो हमारे मेहमानों ने भी बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे एविडेंसेस दिए तारीख़ी पस मंज़र में, कि उनकी जो नसीहत है कि अगर आपने मुश्किल से निकलना है, जो इम्तियाज़ साहब ने भी इशारा किया कि आपको ईमान होना चाहिए, पहली बात तवक्कुल होना चाहिए, दूसरा आप ऑर्गेनाइज्ड हो, तीसरा आपके अंदर डिसिप्लिन हो, फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल आप दूर कर लेंगे। और अगर जिन्ना की नसीहतों पे आज अमल नहीं करेंगे तो आज जिस तरह कश्मीरी लीडरशिप ने उसके नताइज देखे, भारत में मुसलमानों ने देखे, तो हम भी उस तरफ जाएंगे। वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, 2-1 मिनट आपके पास हैं। एक बुनियादी सवाल, कायदे आज़म की मैं 1945 का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी मगरबी सहाफ़ी के साथ, तो कायदे आज़म कौम को शऊर दे रहे हैं। कायदे आज़म का एक जुमला मुझे उसमें अभी भी याद है, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका और बरतानिया यहूदियों की हिमायत ना करे, तो कायदे आज़म का लफ्ज़ है आई विल सी, यानी मैं देखता हूँ कि किस तरह यहूदी एक रियासत बनाते हैं। तो इसका मतलब है कायदे आज़म जो इम्पीरियल पावर्स हैं कि जिन्होंने इसराइल बनाया, उनके ख़िलाफ़ हमें एक शऊर दे गए हैं कि किन ममालिक ने और किस तरीके से वो बनाया गया। जी, अब सब आपने तो खैर अपनी बात को जो है अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो आजकल बड़ी आम भी है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी, बाकी बहुत सारी चीज़ें। कायदे आज़म कश्मीर के हवाले से 2-3 मकालते जो है ना बड़े आम हैं, और बहुत सारे लोग बिला सोचे समझे कॉलमों के अंदर, अपनी तकरीरों के अंदर, अपने वीलॉग्स के अंदर बयान करते हैं। एक तो ये है जी कि ये कहा जाता है कि 1947 के अंदर शेख अब्दुल्ला जो है, या वो लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, उन्होंने कुछ लोग जो है वो भेजे उनसे मिलने के लिए, और कायदे आज़म ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। तारीखी तौर पर ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि कायदे आज़म ने ये किया कि MD तासीर और मियां इफ्तारुद्दीन जो पहले कांग्रेस के अंदर थे, फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे, उनको, और चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको श्रीनगर भेजा शेख अब्दुल्ला को कायल करने के लिए। और शेख अब्दुल्ला उनसे मुलाकात के बजाय दिल्ली चले गए 15 अक्टूबर 1947 को, और वहाँ जाके उन्होंने वो सारी वो कंस्पिरेसी तैयार की। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि कायदे आज़म ने जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया जी कि आप जो है वो कश्मीर पे फौज कशी करें, और वो उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कश्मीर हमारा नहीं हो सका। तारीखी तौर पे ये बात भी गलत है। देखिए, ये तो मैंने खुद ISPR के साबिक तर्जुमानों से सुनी कि ये बिल्कुल गलत बात थी। जनरल ग्रेसी एक तो पाकिस्तान के उस वक्त कायम काम कमांडर इन चीफ थे, जनरल मैसरवी जो है वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे। और दूसरा है कि कायदे आज़म जैसे उसूल प्रेस बंदे जो कवायद और ज़ाबित का इतना ख्याल रखते थे, तो उनको अगर उन्होंने हुक्म नहीं माना तो फिर 1948 के अंदर उनको 3 साल के लिए कमांडर इन चीफ कायदे आज़म नहीं बनाया। कायदे आज़म तो फौरन डिसमिस कर देते। जी, कायदे आज़म को फौरन डिसमिस कर देते। अच्छा, तीसरी एक और जो बात कही जाती है कि उसको बल्कि उस गलत फहमी को फैलाने के अंदर जो एक किताब है उसकी मिशन विद माउंट बैटन जो है, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैमल जॉनसन की जो किताब, उन्होंने कहा कि कायदे आज़म 1947 के अंदर जब कबायलियों ने हमला किया तो एबटाबाद में बैठे जो है वो कश्मीर के फतह होने का इंतजार कर रहे थे। तारीखी तौर पर ये बात भी गलत है। वो गवर्नर जनरल थे, उनकी मूवमेंट का उनका सारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है कि वो लाहौर के अंदर मौजूद थे, वो एबटाबाद गए नहीं। अच्छा, ये अभी बात भी कह रहे थे कि जो UN की जो करारदादें हैं, जब इंडिया कश्मीर को वहाँ लेकर गया तो कायदे आज़म ने बड़ा खुले तौर पे जो वो इनवाइट किया जवाहरलाल नेहरू को, माउंट बैटन को, उन्होंने लाहौर इनवाइट किया कि आप लाहौर आएँ, लाहौर में हम बैठ के बात करते हैं और कश्मीर का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और ये तारीखी तौर पे ये बात भी हकीकत है कि नेहरू जो है वो बहाना करके लाहौर नहीं आए, और लॉर्ड माउंट बैटन आए, उन्होंने कहा जी कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं तो उनका गवर्नर जनरल हूँ। ये मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ, जी, इंपीरियलिस्ट पावर होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर है कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी हेजमोनी को कायम रखना है,
उसके लिए वो पेरिफेरीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट करवाते रहते हैं ताकि हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप ना हो। ये आपको ईरान इराक के में भी नज़र आएगा, इराक कुवैत में भी नज़र आएगा, मलेशिया इंडोनेशिया में भी नज़र आएगा, पाकिस्तान इंडिया में भी नज़र आएगा। जी जी जी, बहुत बहुत दुरुस्त आपने फरमाया। और ये वो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, अगर वैसे हम आंखें बंद कर लें तो और बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड हैं तो ये तो सारी चीज़ें, जैसे अभी कुछ गलत फहमियों के बारे में सफदर करतेजी साहब ने बयान किया, और हमने इंटरव्यू किए ISPR के जो तर्जुमानों या साबिक तर्जुमानों से, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, कायदे आज़म का मुकम्मल कंट्रोल था। वो शायद ऐसी बात बताना चाहते हैं लोग कि शायद कायदे आज़म का कंट्रोल लूज़ हो गया था मुल्क पे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ना कायदे आज़म की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो थी, कायदे आज़म की, मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी जुमला मैं कहता हूँ कि कायदे आज़म की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी 75 साल गुजरने के बाद भी कायदे आज़म ही की असूलों पर खारजा पॉलिसी और बाकी पॉलिसी चल रही हैं। एग्जैक्टली आप तमाम मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कल नाज़रीन दोबारा कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ और अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।